السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے خوشخبری۔ شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف دینی اقامتی ہمہ وقتی درسگاہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ احادیث شریفہ و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی، پھر حدیث کا ترجمہ کیا جائے گا اور محدثین کے اقوال کی روشنی میں تشریح بیان کرتے ہوئے مختصر سے مسائل پر بھی روشنی ڈالی جائے گی تاکہ احادیث شریفہ کا منشا اور مقصد واضح ہو کر ہمارے سامنے آئے اور ہم آسانی کے ساتھ شرعی احکام پر عمل پیرا ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ شرعی احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کا عنوان ہے ابواب الامثال، مثالوں کا بیان۔ اسلام کی مثال کیا ہے، دین کی مثال کیا ہے، جنت کی مثال کیا ہے، یہ مختلف قسم کی احادیث شریفہ اس میں آئیں گی جس کے ذریعے سمجھایا جائے گا کہ اسلام کا کیا مرتبہ ہے، اسلام کی کیا حیثیت ہے، اور ایسے ہی جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں اور مختلف قسم کی اس میں مثالیں بیان کی جائیں گی انشاءاللہ، وہ سب آپ حضرات کے گوشے گزار کی جائیں گی۔ دین اسلام میں مفتی صاحب جی یہ مثال اور منطق کو جو اہمیت دی گئی ہے جی تو شریعت میں اس کی حیثیت کیا ہے؟ جہاں پر واضح طور پر قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کی طرف صاف صاف ارشاد فرما دیا ہے جی، اور پھر جو ہے نا وہاں پر بات بھی جو ہے واضح ہو چکی ہے، پھر احادیث شریف میں بھی اس کی وضاحت ہو چکی ہے، لیکن لوگ اس کو اپنی تائید میں، اپنے فیور میں، اگر ان کے خلاف میں اگر کوئی بات ہو رہی ہے تو اس کو مثال دے کر پھر منطق کے ذریعے اپنی تائید کی بات لیتے ہیں۔ جی مطلب اگر ولو بالفرض ایک حدیث ہے جی وہ لوگوں کے وہ شخص کے جو ہے تائید میں نہیں ہے جی تو انہیں منطق کے ذریعے اپنی دوسری جو ہے وہ اپنی بات کو منوا کر ہی رہتا ہے وہ شخص، مثال دے کر منطق کے ذریعے۔ جی، تو اسی لیے پھر شریعت میں منطق اور مثال کی حیثیت کیا ہے شریعت؟ ہاں، مثال کی دیکھیے ایک مثال سے اس کو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ مثالیں بیان کی ہے اور فرماتا ہے کہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ لوگ غور و فکر کریں اور سوچنے سمجھنے کی ان کی صلاحیت جو ان کے اندر موجود ہے وہ بیدار ہو اور ہدایت کے راستے کو اختیار کریں۔ مثال کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں کی اہمیت اور فضیلت بتانے کے لیے اپنے صحابہ کو ایک مثال دے کر فرمائی کہ تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا کیا خیال ہے اگر کسی کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو جس میں وہ روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پر میل کچل باقی رہے گا؟ تو صحابہ عرض کیے کہ جب دن میں 5 مرتبہ غسل کرے گا تو کچھ میل کچل باقی رہے گا ہی نہیں۔ تو آپ کیا فرمائیں کہ 5 نمازوں کی مثال ایسی ہی ہے۔ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کا جو وقت ہے، جو وقفہ ہے، اس میں مومن سے جو گناہ صغیرہ صادر ہوتے ہیں، اس سے ارتکاب ہوتا ہے گناہ صغیرہ کا، وہ گناہ صغیرہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ 5 وقتہ نمازوں کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ ان نمازوں کے طفیل اللہ تعالیٰ خطاؤں کو معاف فرماتا ہے۔ یہ مثال سمجھانے کے لیے آپ فرمائیں کہ کسی کے گھر کے سامنے سے نہر گزر رہی ہے، ایک نہر بہہ رہی ہے اور اس میں غسل کر رہا ہے 5 وقت روزانہ دن میں، تو کیا اب اس کے جسم پر میل کچل باقی رہے گا؟ گندا رہے گا، وہ شخص نہیں رہے گا۔ تو ایسے ہی 5 وقتہ نمازوں کی مثال ہے۔ یہ مثال جو دی جاتی ہے چونکہ قرآن مجید عرب کی زبان میں نازل ہوا ہے، ان کے جو اسلوب تھے اور ان کے جو قواعد وغیرہ تھے ان کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انہی کی زبان میں قرآن مجید نازل کیا اور ان کو چیلنج کیا، کیونکہ ان کو عرب دانی پر ناز تھا، عرب کو کہ ان کو زبان پر مکمل قدرت حاصل ہے، کنٹرول حاصل ہے، اسی لیے وہ لوگ دوسرے لوگوں کو اعجمی کہتے تھے جو اپنے معافی ضمیر کا اظہار نہیں کر سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس زبان میں قرآن مجید کو نازل کر کے چیلنج کیا ان کو
کہ تم کو جب زبان پر قدرت حاصل ہے، تمہاری فطرت میں ہی یہ زبان رکھی گئی ہے، پیدائشی عرب ہو، تو ٹھیک ہے، ایسا قرآن مجید کے جیسی کوئی کتاب تیار کر کے بتاؤ۔ اس کے لیے جن اور انس کو بھی تم اپنی مدد کے لیے شامل کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ قرآن کا یہ چیلنج ہے، لیکن وہ لوگ اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکے، قرآن کی فصاحت اور بلاغت کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ تو عرب کا بھی طریقہ تھا، کوئی کسی چیز کو سمجھانا ہوتا تو وہ اس کو تشبیہ دیتے تھے اس سے زیادہ واضح چیز سے۔ جیسے اگر کہنا ہے سمجھے فلاں کے دانت انتہائی روشن، اچھے سفید ہے، چمکتے ہوئے، تو دانتوں کو وہ لوگ تشبیہ دیتے تھے ستاروں سے، آسمان کے۔ تو بہرحال کوئی خوبصورت ہے، اس کی خوبصورتی بتانا ہوتا تو اس کو سورج سے تشبیہ دیتے، کبھی چاند سے تشبیہ دیتے تھے۔ تو یہ عرب کے جو طریقے تھے، قرآن مجید کو بھی انہی طریقوں کو، انہی اسلوب کو ملحوظ رکھا گیا، اور قرآن مجید میں بھی جگہ جگہ مثال بیان کی گئی، مثال دے کر سمجھایا گیا تاکہ لوگ غور و فکر کر کے ہدایت کے راستے کو اختیار کریں۔ تو اب اس میں بھی مثالیں بیان کی گئی ہے۔ احادیث شریفہ میں بھی ایک مستقل ایک باب ملتا ہے ہم کو احادیث شریفہ کی کتابوں میں، کہ مثالوں کے ذریعے سمجھایا جاتا ہے کہ فلاں چیز کی مثال ایسی ہے اور فلاں چیز کی، جیسے ابھی ایک مثال پیش کی گئی۔ اب اس کے بعد اس میں اور آگے بھی تفصیل ہے انشاءاللہ۔ کتنے احادیث ہیں اس میں 78 سے 93 تک، بس زیادہ نہیں ہے، اس میں 13 اور 3 16 حدیثیں ہیں بس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابواب الامثال عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب ما جاء فی مثل اللہ عز وجل لعبادہ، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے مثال۔ حدثنا علی بن حجر السعدی حدثنا بقیۃ بن الولید عن بحیر بن سعد عن خالد بن معدن عن جبیر بن نفیر عن النواس بن سمعان الکلابی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ ضرب مثلا صراطا مستقیما علی کنفی الصراط زوران لهما ابواب مفتحۃ علی الابواب ستور وداع يدعو على راس الصراط وداع يدعو فوقه والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم والابواب التي على كنفي الصراط حدود الله فلا يقع احد في حدود الله حتى يكشف الستر والذي يدعو من فوقه واعظ ربه۔ هذا حديث حسن غريب۔ سمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول سمعت زكريا بن عدي يقول قال ابو اسحاق الفزاري خذوا عن بقية ما حدثكم عن الثقات ولا تأخذوا عن اسماعيل بن عياش ما حدثكم عن الثقات ولا غير الثقات۔ حضرت نواس بن سمعان کلابی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی، اور وہ مثال یہ ہے کہ ایک سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، اس کے دونوں طرف ایک دیوار ہے، دونوں جانب ایک دیوار ہے، ان دیواروں میں کئی دروازے ہیں جو کھلے ہوئے دروازے ہیں۔ ایک سیدھا راستہ ہے جو جا رہا ہے، اور اس کے دونوں طرف دیوار ہے، اور دیواروں میں کھلے ہوئے دروازے ہیں، دیواروں میں دروازے لگے ہوئے ہیں جو کھلے ہوئے ہیں، اور ان پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ راستے کے کنارے پر ایک بلانے والا بلا رہا ہے، جہاں راستہ ختم ہو رہا ہے وہاں پر ایک شخص کھڑے ہو کر بلا رہا ہے، اور ایک بلانے والا اس سے اوپر ہے، راستے کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جسے چاہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ راستے کی دونوں طرف جو دروازے ہیں وہ اللہ کی حدیں ہیں۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ صراط مستقیم سے کیا مراد ہے، اور اس کے دونوں جانب جو دیواریں ہیں اور جو دروازے لگے ہوئے ہیں وہ کیا ہیں۔ تو وہ سیدھا راستہ صراط مستقیم جنت کی طرف جانے والا راستہ ہے، اور راستے کی دونوں جانب جو دیواریں ہیں وہ اللہ تعالیٰ، اور جو دیواریں ہیں اور ان میں جو دروازے ہیں وہ حدود اللہ ہیں، اللہ کے حدود ہیں، جن کو پار کرنے سے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو منع کیا ہے کہ یہ اللہ کے حدود ہیں مقرر کردہ، ان سے آگے نہ بڑھو، حدود کو پار مت کرو۔ تو وہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو کوئی بھی ان حدود میں پردہ اٹھائے بغیر جو کوئی بھی ان حدود میں پردہ اٹھائے بغیر داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیدھے راستے کی دونوں جانب جو دیواریں ہیں اور ان میں جو دروازے لگے ہوئے ہیں وہ دروازے کھلے ہیں اور ان پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ تو اب اگر کوئی گناہ کا ارتکاب کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سیدھا راستہ چلتے چلتے حد پار کیا۔ حد پار کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پردہ اٹھا کر دیکھا، جھانکا، جس سے منع کیا گیا ہے۔ تو اس لیے جو بلا رہا ہے داعی کی طرف، اس کی نظر ہونا چاہیے اور اس کے قدم رکنا نہیں چاہیے۔
اور جو کوئی بھی فلا یقع احد فی حد، اچھا پردہ چاک کیے بغیر، پردہ ہٹائے بغیر وہ دروازے میں اندر داخل نہیں ہو سکتا، داخل ہونے کے لیے پردہ ہٹانا پڑے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے حدود کو پار کرنے سے منع کیا ہے۔ اور اوپر بلانے والا اپنے رب کا واعظ ہے، اوپر جنت ہے تو جنت کی طرف بلانے والا اللہ تعالیٰ کی جانب سے مقرر کردہ واعظ، نصیحت کرنے والا ہے، جو بندوں کو دروازوں میں داخل ہونے سے منع کر رہا ہے، روک رہا ہے، سیدھا چلنے کے لیے ہدایت دے رہا ہے، کہہ رہا ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں، میں عبداللہ بن عبد الرحمن سے زکریا بن عدی کا قول سنا کہ ابو اسحاق فزاری نے فرمایا بقیہ ایک راوی ہیں جو جب ثقہ راویوں سے بیان کریں تو قبول کر لو، لیکن اسماعیل کی روایت قبول نہ کرو، چاہے ثقہ سے نقل کرے یا غیر ثقہ سے۔ یہ امام ترمذی کا طریقہ ہے کہ جب حدیث کے راویوں پر کلام ہوتا ہے تو اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں، اور جیسا کہ اگر ان کا نام ذکر کیا گیا ہے تو کنیت کا ذکر کرتے ہیں، کنیت ذکر کی گئی ہے تو نام ذکر کرتے ہیں، اور مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک راوی آئے تھے بقیہ، تو بقیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو ناقدین حدیث ہیں انہوں نے فرمایا ہے کہ بقیہ اگر ثقہ راویوں سے، قابل اعتماد قابل بھروسہ راویوں سے اگر روایت کر رہے ہیں تو ان کی روایت قابل قبول ہے، قبول کی جا سکتی ہے۔ البتہ ایک اسماعیل نامی ایک راوی آئے ہیں اس میں، اگر وہ ان کی روایت قبول کرنے کے بارے میں محدث نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ چاہے قابل اعتماد راویوں سے روایت کریں یا ناقابل اعتماد، ہر دو صورت میں ان کی روایت قبول نہ کی جائے، کیونکہ ان کو محدثین نے ترک کر دیا ہے، کلام کیا ہے ان کی ثقافت کے بارے میں اور ان کی تقوی و پرہیزگاری کے بارے میں۔ بہرحال محدثین کے جو اصول ہیں ناقدین حدیث کے، ان اصول پر وہ پورے نہیں اترے، اسی لیے ان کی روایت میں کوئی امتیاز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ قابل بھروسہ راویوں سے روایت کریں یا ناقابل بھروسہ، ہر صورت میں ان کی روایت قابل قبول نہیں ہے۔ حدیث نمبر 2979، حدثنا قتيبة حدثنا ليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال ان جابر بن عبد الله الانصاري قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني رايت في المنام كأن جبرائيل عند رأسي وميكائيل عند رجلي يقول احدهما لصاحبه اضرب له مثلا فقال اسمع سمعت اذنك وعقل عقل قلبك انما مثلك ومثل امتك كمثل ملك اتخذ دارا ثم بنى فيها بيتا ثم جعل فيها مائدة ثم بعث رسولا يدعو الناس الى طعامه فمنهم من اجاب الرسول ومنهم من تركه فالله هو الملك والدار الاسلام والبيت الجنة وانت يا محمد رسول فمن اجابك دخل الاسلام ومن دخل الاسلام دخل الجنة ومن دخل الجنة كلام فيها۔ هذا حديث مرسل سعيد بن ابي هلال لم يدرك جابر بن عبد الله وفي الباب عن ابن مسعود وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه باسناد اصح من هذا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، پس آپ نے فرمایا یقیناً میں نے خواب میں دیکھا گویا کہ جبریل میرے سر کے پاس ہیں اور میکائیل میرے قدم پیر کے پاس ہیں، ان دونوں میں سے ایک اپنے ساتھی سے کہتے ہیں کہ ان کی ایک مثال بیان کرو، یعنی ان کی مثال کیسی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے درمیان ہیں، آپ کی مثال کیسی ہے بیان کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ سنو، سمیعت اذنوں کا، آپ کے کان سنیں اور سمجھو، اللہ کرے آپ کے قلب اقدس سمجھے، یعنی یہ بات آپ کے ذہن نشین ہو جائے۔ یقیناً آپ کی مثال اور آپ کی امت کی مثال کیسی ہے، جیسے ایک بادشاہ ہے جس نے ایک مکان تعمیر کیا، پھر اس میں ایک بڑی ایک عمارت بنایا، اس میں ایک کمرہ بنایا بیت، پھر اس میں ایک دسترخوان چننے کا حکم دیا، ایک حویلی بنایا، سمجھے ایک بڑی بلڈنگ حویلی بنا کر اس میں کمرہ بنایا اور کمرے میں دستر بچھانے کا حکم دیا، کھانے پینے کا اہتمام کیا، پھر اس نے قاصد کو بھیجا جو لوگوں کو اس کے کھانے کی طرف، ضیافت کی طرف بلائے، دعوت دے۔ بس ان میں سے بعض نے قاصد کی دعوت کو قبول کیا، قاصد کا جواب دیا، اور ان میں سے بعض نے قاصد کا جواب نہیں دیا، یعنی دعوت میں شریک نہیں ہوئے۔ بعض لوگوں نے دعوت قبول کی اور شریک ہو گئے، اور بعض لوگوں نے دعوت قبول نہیں کی۔ تو اب وہ بادشاہ سے مراد، بادشاہ کی مثال اللہ ہے، سمجھے، بادشاہ اللہ ہے اور دار اسلام ہے، اور گھر کیا ہے، وہ جنت ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ قاصد ہیں، رسول ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، بس جس نے آپ کی دعوت کو قبول کیا وہ اسلام میں داخل ہوا، اور جو اسلام میں داخل ہوا وہ جنت میں داخل ہوا، اور جو جنت میں داخل ہوا وہ جنت میں جو کچھ موجود ہے اس کو تناول کیا، کھایا۔
یہ حدیث مرسل ہے سعید بن ہلال، کیونکہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے آپ کی ملاقات ثابت نہیں ہے، آپ کو نہیں پائے، اور اس باب میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سند کے علاوہ بھی ایک دوسری سند سے روایت کی گئی ہے جو اس سند سے زیادہ صحیح ہے۔ تو اس میں مثال دی جا رہی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی امت کی، اسلام کی اور جنت کی، اور جنت میں موجود میووں کی، کہ مثال کے طور پر ایک بادشاہ ہے جس نے ایک محل تعمیر کیا اور اس محل میں ایک کمرہ بنایا، اور اس کمرے میں دسترخوان چننے کا حکم دیا، دسترخوان بچھایا گیا، اقسام کے میوے کھانے وغیرہ اس پر چنے گئے۔ اس کے بعد پھر بادشاہ نے ایک قاصد کو روانہ کیا تاکہ وہ لوگوں کو دعوت دے، بادشاہ کے دسترخوان کی طرف بلائے۔ اب قاصد جا کر جب لوگوں تک وہ بادشاہ کی بات پہنچائے، دعوت دیے، تو بعض لوگوں نے دعوت کو قبول کیا۔ جو لوگ دعوت کو قبول کیے وہ گھر میں داخل ہوئے، اور جو لوگ گھر میں داخل ہوئے وہ کھانے سے بھی استفادہ کیے، اور جو لوگ دعوت کو قبول نہیں کیے وہ باہر ہی رہے۔ تو بادشاہ کی مثال اللہ کی ہے، اللہ بادشاہ ہے جو تمام بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، اس نے جنت بنائی اور اسلام کی دعوت دی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا۔ جو آپ کی دعوت کو قبول کیے وہ اسلام میں داخل ہوئے، اور جو اسلام میں داخل ہوئے ظاہر بات ہے وہ مسلمان ہونے کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے، اور جو جنت میں داخل ہوں گے جنت کی نعمتوں سے بہرور ہوں گے اور اس کی نعمتوں سے استفادہ کریں گے۔ حدیث نمبر 2980 حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن ابی عدی عن جعفر بن میمون عن ابی تمیمۃ الحجیمی عن ابی عثمان عن ابن مسعود قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی العشاء ثم انصرف فاخذ بید عبد الله بن مسعود حتى اذا خرج به الى بطحاء مکہ فاجلسه ثم خط عليه خطا ثم قال لا تبرحن خطك فانه سينتهي اليك رجال فلا تكلمهم فإنهم لن يكلموك ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أراد فبينا أنا جالس في خطي ذاتان رجال كأنهم زط أشعارهم وأجسامهم لا أرى عورة ولا أرى قشرا أو ينتهون إلي ولا يجارون الخط ثم يصدرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من آخر الليل لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءني وأنا جالس فقال قد أراني منذ الليلة ثم دخل علي في خطي فتوسد فخذي فرقد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رقد نفخ فبين أنا قاعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوسد فخذي إذا أنا برجال عليهم ثياب بيض الله أعلم ما بهم من الجمال فانتهوا إلي فجلس طائفة منهم عند رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائفة منهم عند رجليه ثم قالوا بينهم ما رأينا عبدا قط أوتي مثل ما أوتي هذا النبي صلى الله عليه وسلم إن عينيه تنامان وقلبه يقظان اضربوا له مثلا مثل سيد بنى قصرا ثم جعل مائدة فدعا الناس إلى طعامه وشرابه فمن أجابه أكل من طعامه وشرب من شرابه ومن لم يجبه عاقبه أو قال عذبه ثم ارتفعوا واستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك فقال سمعت ما قال هؤلاء وهل تدري من هم قلت الله ورسوله أعلم قال هم الملائكة فتدري ما المثل الذي ضربوه قلت الله ورسوله أعلم قال المثل الذي ضربوه الرحمن بنى الجنة ودعا إليها عباده فمن أجابه دخل الجنة ومن لم يجبه عاقبه أو عذبه هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وأبو تميمة اسمه طريف بن مجالد وابو عثمان النہدی اسمه عبد الرحمن بن مل وسلیمان التیمی وهو ابن طرخان وانما كان ينزل بني تمیم فنسب الیہم قال علی قال یحیی بن سعید ما رأیت اخفف للہ من سلیمان التیمی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھ کر ان کا ہاتھ پکڑا اور مسجد سے نکل کر بطحائے مکہ کی طرف تشریف لے گئے اور انہیں بٹھایا اور ان کے ارد گرد ایک لکیر کھینچی اور فرمایا اس لکیر سے باہر نہ نکلنا، کیونکہ تمہارے پاس کچھ لوگ آئیں گے، تم ان سے بات نہ کرنا، وہ بھی تم سے گفتگو نہیں کریں گے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں چاہا تشریف لے گئے، جہاں آپ کو جانا تھا وہاں آپ تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں اپنے دائرے کے اندر بیٹھا ہوا تھا کہ کچھ لوگ آئے گویا کہ وہ جاٹ ہیں، یعنی ایک انتہائی ایک عجیب و غریب قسم کی مخلوق ہیں، ان کے بال اور بدن بھی ایسے ہی تھے، نہ وہ برہنہ معلوم ہوتے اور نہ کپڑے پہنے ہوئے۔ ایک عجیب قسم کی مخلوق میرے سامنے آئی، لیکن چونکہ وہ حصار بندھا ہوا تھا، وہ لکیر کھینچی ہوئی تھی،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرما دی تھی کہ اس کے اندر ہی رہنا، باہر نہ نکلنا، اور ایک قسم کی مخلوق آئے گی، لوگ آئیں گے، گفتگو نہیں کرنا ان سے، وہ بھی تم سے گفتگو نہیں کریں گے، کچھ پوچھنا بھی نہیں ان سے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد ایک مخلوق آئی، بال بدن وغیرہ ان کے عجیب و غریب قسم کے تھے، اور وہ مخلوق ہی ایسی تھی کہ نہ وہ برہنہ معلوم ہوتی تھی اور نہ ہی کپڑے پہنے ہوئے۔ وہ لوگ، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، میرے قریب آئے لیکن لکیر سے آگے نہ بڑھ سکے، جو لکیر کھینچی ہوئی تھی اس کو وہ لوگ پار نہیں کر سکے۔ پھر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے، رات آخر ہو گئی تھی، مطلب یہ ہے کہ رات کا حساب ختم ہونے کے قریب تھا، تاریکی لپیٹے جانے والی تھی، تو وہ لوگ نہ آئے بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میں بیٹھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں رات سے نہیں سویا ہوں، پھر آپ اس دائرے میں میرے پاس تشریف لائے اور میرے زانوں پر سر مبارک رکھ کر آرام فرما ہو گئے، اور آپ سوتے میں آواز نکالا کرتے تھے، یعنی سونے کے بعد عام طور پر جیسے آواز آتی ہے آپ اس طرح آواز نکال رہے تھے۔ اس دوران کہ آپ آرام فرما رہے تھے اور میں بیٹھا ہوا تھا، کچھ لوگ آئے، انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور ایک مخلوق آئی جو سفید کپڑے پہنی ہوئی تھی، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کس قدر حسین و جمیل تھے، یعنی وہ اتنے خوبصورت اور حسین و جمیل تھے کہ بس میں بیان نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، ایسے حسن و جمال والے میں نے نہیں دیکھے تھے۔ وہ میری طرف آگے بڑھے، ان میں سے ایک گروہ یعنی ایک جماعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پاس بیٹھ گئی اور ایک قدموں میں بیٹھ گئی۔ دو گروپ تھے، ایک گروپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پاس بیٹھ گیا اور ایک گروپ قدموں کے پاس بیٹھ گیا۔ پھر آپس میں وہ لوگ کہنے لگے، ہم نے قطعاً کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا جس کو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل دیا گیا ہو، یعنی آج تک ہماری آنکھوں نے کوئی ایسی شخصیت نہیں دیکھی جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کمالات، معجزات اور خوبیاں عطا کی گئی، آج تک کسی شخص کو ایسی خوبیاں، ایسے کمالات، ایسے معجزات اور ایسی نشانیاں نہیں دی گئی۔ تمام سابقہ انبیاء میں جو نشانیاں، معجزات، خوبیاں اور کمالات متفرق تھے، الگ الگ تھے، وہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں جمع کر دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات والا صفات کو اپنے صفات کمال کا مظہر اتم بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا، بھیجا۔ تو فرشتے بھی بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے آج تک ایسا شخص نہیں دیکھا جس کو ان خوبیوں سے سرفراز کیا گیا ہو جو خوبیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہوں۔ اب خوبیوں سے مراد معجزات ہے، کمالات ہے، اس میں سب چیزیں داخل ہیں، علم ہے، علم غیب ہے، ہاں، حدیث سے معجزات کا بھی جو ہے معلوم ہو رہا ہے، معجزات بھی معلوم ہو رہے ہیں، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جو تعداد ہے، پورے انبیاء کی امتیں ایک طرف اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایک طرف ہے۔ خالی 23 سال کے عرصے میں آپ نے جو انقلاب برپا کیا، 23 سال کے عرصے میں دعوت دین شروع کرنے کے بعد صرف 23 سال کے مختصر سے عرصے میں، مختصر سی مدت میں، قریب جب آپ کا وصال با کمال ہوا اس وقت 1 لاکھ کے قریب یا 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام تھے۔ حالانکہ سابق میں بھی انبیاء کرام نے تبلیغ کی، اللہ کے دین کی دعوت دی، توحید کا پیغام پہنچایا، لیکن بہت کم لوگ ان پر ایمان لائے۔ نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ کیے، آپ پر ایمان لانے والوں کی تعداد بہت ہی کم تھی، لیکن یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے یا آپ کی خوبی اور کمال ہے کہ آپ نے صرف 23 سال کی مختصر سی مدت میں آپ نے دین اسلام کو دور دور تک آپ نے پہنچا دیا، دین کی دعوت کو۔ تو بہرحال اب وہ فرشتے پہلے آپ کی صفات اور خوبیوں کا ذکر کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل جاگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی ایک خوبی ہے، عام انسان اگر سو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جب نبی آرام فرماتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو ان کا وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ صرف وہاں آنکھ بند ہوتی ہے لیکن دل جاگتے رہتا ہے۔ آنکھیں سوتی ہیں اور دل جاگ رہا ہے۔ اب ان کی مثال بیان کرو، بولے ان کو سمجھنے کے لیے ان کی مثال کیا ہے، ان کی ایک مثال بیان کرو۔ تو فرشتوں کی ایک جماعت نے کہا کہ ان کی مثال ایک سردار کے جیسی ہے جس نے محل بنایا، ایک امیر ہے، سردار ہے، جس نے ایک محل تعمیر کیا، پھر دسترخوان چنا، اس محل کی تعمیر کے بعد اس میں ایک دعوت کا پروگرام کیا، اہتمام کیا، دسترخوان چنا اور لوگوں کو کھانے اور پینے کی طرف بلایا، دعوت دی۔ جس نے دعوت قبول کی اس نے اس کے کھانے کھائے اور پانی پیا، اور جس نے دعوت کو قبول نہیں کیا اسے وہ عذاب دے گا،
یا اس کو سزا دے گا، یہ کہہ کر وہ لوگ چلے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کیسی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک سردار ہے جو ایک محل تعمیر کیا اور پھر اس میں اقسام کے کھانے چنے، دستر بچھایا، ایک بہترین دعوت کا اہتمام کر کے لوگوں کو دعوت دیا۔ اب جو لوگ دعوت کو قبول کریں گے، ظاہر بات ہے وہ لوگ ان اقسام کی نعمتوں سے استفادہ کریں گے، قسم قسم کے کھانے، اچھی اچھی غذائیں کھائیں گے، اور جو قبول نہیں کریں گے، بادشاہ کی بات نہیں مانیں گے، ظاہر بات ہے بادشاہ ان سے ناراض ہو جائے گا اور ان کو سزا دے گا۔ تو جن لوگوں نے دعوت قبول نہیں کی وہ کفار اور مشرکین ہیں، اور جو لوگ دعوت قبول کیے وہ مسلمان ہیں جو ان تمام نعمتوں سے استفادہ کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ لوگ چلے گئے، وہ دو جماعتیں وہاں سے رخصت ہو گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے، نیند سے جاگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ان کی گفتگو سنی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود سے آپ پوچھتے ہیں کیا تم نے ان کی گفتگو سنی اور تم جانتے ہو کہ وہ کون تھے، وہ کون لوگ تھے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے ہیں، وہ فرشتے تھے جو آ کر گفتگو کی آپس میں، کیا تم جانتے ہو انہوں نے کیا مثال دی؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا انہوں نے یہ مثال دی کہ رحمان نے جنت بنا کر بندوں کو اس کی طرف بلایا۔ یعنی سردار، جیسا کہ بیان کیا کہ ایک سردار ہے جو محل تعمیر کیا اور دعوت کا اہتمام کیا اور لوگوں کو دعوت بھی دیا۔ جو لوگ دعوت کو قبول کیے وہ لوگ نعمتوں سے استفادہ کیے، اقسام کے کھانے کھائے اور اقسام کے پانی وغیرہ شراب جو بھی تھی وہ پیے۔ لیکن جن لوگوں نے دعوت قبول نہیں کی وہ اس سے محروم رہے، لہذا سردار ان سے ناراض ہو کر ان کو سزا دے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مثال سمجھ میں آئی جو انہوں نے دی؟ کیا تم جانتے ہو لوگ کون ہیں؟ اچھا یہ فرشتوں کا تو ہو گیا، اس کے بعد بولے کہ وہ کیا مثال تھی تم سمجھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے یہ مثال دی کہ رحمان نے، اللہ نے جنت بنا کر بندوں کو اس کی طرف بلایا۔ جس نے اللہ کی دعوت قبول کی جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے قبول نہ کی اللہ تعالیٰ اسے سزا دے گا، عذاب دے گا۔ ابو تمیمہ کا نام طریف بن مجالد ہے، ابو عثمان نہدی کا نام عبد الرحمن بن مل ہے، سلیمان تیمی ابن ترخان ہے، وہ بنی تیم کے پاس اترا کرتے تھے اس لیے ان کی طرف منسوب ہو گئے۔ تیمی نہیں ہو، حالانکہ قبیلے کے اعتبار سے تیمی نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کا آنا جانا تھا اس قبیلے کے پاس، ان کے پاس دوران سفر پڑاؤ ڈالتے تھے، اترتے تھے، رکتے تھے، اسی لیے ان کو ان کی طرف منسوب کر کے سلیمان تیمی کہا جانے لگا۔ علی فرماتے ہیں یحییٰ بن سعید نے فرمایا میں نے سلیمان تیمی سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا کوئی نہیں دیکھا، یعنی سلیمان تیمی کی تعدیل کر رہے ہیں یہاں پر، ان کو عادل، ثقہ، متقی، پرہیزگار قرار دے رہے ہیں کہ ان سے بڑھ کر میں نے کوئی متقی اور پرہیزگار نہیں دیکھا۔ بہرحال اس میں بھی مثال کے ذریعے سمجھایا گیا ہے کہ ایک سردار ہے جو محل تعمیر کیا، بلا تشبیہ و تمثیل ایسے ہی اللہ نے بندوں کے لیے جنت بنائی ہے جہاں پر ایسی نعمتیں اللہ نے بندوں کے لیے مہیا کی ہیں جن نعمتوں کو کبھی بھی زوال نہیں ہے۔ جنت تعمیر کر کے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دعوت دی، تو جو بندے اللہ کی دعوت کو قبول کیے وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور جو قبول کرنے سے انکار کر دیے وہ ظاہر بات ہے اللہ کی سزا کے مستحق قرار پائیں گے۔ حدیث نمبر 2981 باب ما جاء مثل النبی والانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ اجمعین وسلم۔ حدثنا محمد بن اسماعیل حدثنا محمد بن سنان حدثنا سلیم بن حیان حدثنا سعید بن مناع عن جابر بن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما مثلی ومثل الانبیاء كرجل بنا دارا فاکملها واحسنها الا موضع لبنة فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون منها ويقولون لولا موضع اللبنة۔ وفي الباب عن ابي هريرة وابي بن كعب هذا حديث حسن صحيح غریب من هذا الوجه۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہم السلام کی مثال۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اور سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے ایک گھر بنایا، اسے ہر طرح سے مکمل کیا اور انتہائی خوبصورت گھر بنایا، بہترین ڈیکوریشن کے ساتھ ایک گھر تعمیر کیا گیا اور صرف ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ تعمیر مکمل ہو چکے ہے، گھر بہترین مزین کیا گیا ہے، ڈیکوریشن اور انتہائی خوبصورت سجایا گیا ہے، بہترین بنایا گیا ہے، البتہ ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی ہے اس گھر میں۔ لوگ اس میں داخل ہوتے ہیں اور اس کو تعجب کی نظر سے دیکھتے ہیں، اچنبے میں پڑ جاتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کاش ایک اینٹ کی جگہ خالی نہ ہوتی تو اس محل کی خوبصورتی میں
4 چاند لگ جاتے۔ تو اور دوسری احادیث میں آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ایک اینٹ کی جگہ جو خالی چھوڑ دی گئی ہے وہ اینٹ میں ہوں، یعنی قصر نبوت ہے، نبوت کا ایک محل اللہ نے تعمیر کیا، تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو یکے بعد دیگر بھیجا گیا، اور اب صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ باقی تھی، تو یہ ایک محل سے اس کی مثال دی گئی ہے۔ اس میں صرف ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، بھیجا گیا، تو وہ محل مکمل ہو گیا، اس کی تعمیر پائے تکمیل کو پہنچی، اور اس کی تعمیر میں اور اس کی خوبصورتی میں، حسن و جمال میں 4 چاند لگ گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک کی وجہ سے۔ بہرحال یہ انبیاء کرام علیہم السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بھی بیان کی گئی ہے کہ قصر نبوت ایک محل ہے، نبوت کا ایک محل ہے جس کی تمام اینٹیں اپنی اپنی جگہ لگا دیے جانے کے بعد صرف ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تو وہ محل مکمل ہو گیا، وہ ایک اینٹ کی جگہ جو خالی تھی وہ بھی پر ہو گئی، اور قصر نبوت مکمل ہو گیا۔ نبوت اور رسالت کا سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ختم ہو چکا۔ یہ بھی ختم نبوت کی واضح دلیل ہے۔ اب جب تعمیر مکمل ہو چکی ہے، محل مکمل ہو چکا ہے، تو اس کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے یا رسالت کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرما دی کہ قیامت تک 30 دجال ظاہر ہوں گے، 30 دجال نکلیں گے جو یہ دعویٰ کریں گے کہ وہ نبی ہیں، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا۔ حدیث نمبر 2982، باب ما جاء مثل الصلاة والصيام والصدقة۔ حدثنا محمد بن اسماعیل حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا ابان بن یزید حدثنا یحیی بن ابی کثیر عن زید بن سلام ان ابا سلام حدثه ان الحارث الاشعری حدثه ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الله امر يحيى بن زكريا بخمس كلمات ان يعمل بها ويأمر بني اسرائيل ان يعملوا بها وانه كاد ان يبطئ بها فقال عيسى ان الله امرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني اسرائيل ان يعملوا بها فإما ان تأمرهم وإما ان آمرهم فقال يحيى اخشى ان سبقتني بها ان يخسف بي او اعذب فجمع الناس في بيت المقدس فامتلأ وقعدوا على الشرف فقال ان الله امرني بخمس كلمات ان اعمل بهن وآمركم ان تعملوا بهن او اولهن ان تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وان مثل من اشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب او وريق فقال هذه داري وهذا عملي فعمل وادي الي فكان يعمل ويؤدي الى غير سيده فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك وأن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلواته ما لم يلتفت وأمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه سرة فيها مسك فكلهم يعجب أو يعجبه ريحها وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وآمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل نصره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه فقال أنا أفديه منكم بالقليل والكثير ففدى نفسه منهم وآمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله قال النبي صلى الله عليه وسلم وانا آمركم بخمس الله أمرني بهن السمع والطاعة والجهاد والهجرة فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام فقال وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله هذا حديث حسن صحيح غريب قال محمد بن اسماعيل الحارث الاشعري له صحبة وله غير هذا الحديث۔ یہ ایک طویل حدیث شریف ہے جس میں نماز، روزہ اور صدقے کی مثال بیان کی گئی ہے۔ حضرت حارث اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم ارشاد فرمایا کہ خود بھی ان پر عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی ان پر عمل پیرا ہونے کا حکم دیں، خود بھی عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی اس کا پابند کریں۔ قریب تھا کہ وہ ان کے بیان کرنے میں تاخیر کرتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کو 5 باتوں کا حکم دیا
کہ خود بھی اس پر عمل پیرا ہوں اور بنی اسرائیل کو بھی ان کے اپنانے کا حکم دیں۔ لہذا یا تو آپ خود حکم دیں یا میں کہتا ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ آپ کے سبقت لے جانے سے مجھے زمین میں دھنسا دیا جائے یا عذاب دیا جائے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ بیان کرتے ہیں یا میں بیان کروں بنی اسرائیل کے سامنے؟ تو یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے مجھے حکم دیا ہے، مجھے ڈر ہے، خدشہ ہے کہ اگر کہیں تم مجھ پر سبقت لے گئے اور تم بیان کر دیے تو کہیں اللہ تعالیٰ مجھے غضب میں آ کر زمین میں نہ دھنسا دے یا عذاب دے۔ پس انہوں نے لوگوں کو بیت المقدس میں جمع کیا، اس کے بھر جانے پر باقی لوگ بالائی حصے پر بیٹھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جمع ہونے کا حکم دیا تو تمام بنی اسرائیل بیت المقدس میں جمع ہوئے اور پوری مسجد فل ہو گئی، بھر گئی۔ تو اب جن کو جگہ نہیں ملی بقیہ لوگ بالائی حصے پر جہاں جہاں جگہ ملی ان کو وہ لوگ وہاں بیٹھ گئے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے 5 باتوں کا حکم دیا کہ میں خود بھی ان پر عمل کروں اور تمہیں بھی ان پر عمل کرنے کا حکم دوں۔ وہ 5 باتیں کیا ہیں؟ ان میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ عبادت صرف اللہ کی کرو کیونکہ وہی عبادت کے لائق ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کی ذات و صفات میں کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ مشرک کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی نے اپنے خالص مال سونے یا چاندی سے غلام خریدا اور اس کو آگاہ کیا، بتا دیا کہ یہ میرا گھر ہے اور یہ میرا کام ہے، تو کام کر اور کمائی مجھے دے۔ بس وہ کام کرتا ہے اور کمائی مالک کے سوا کسی دوسرے شخص کو دیتا ہے۔ تو کیا تم میں سے کوئی ایسے غلام کو پسند کرتا ہے؟ ہرگز کوئی ایسے غلام کو پسند نہیں کرے گا کہ وہ غلام کو اپنے خالص مال سے سونے سے یا چاندی سے خرید کر لائے اور بتا دے کہ یہ میرا گھر ہے اور تمہاری یہ ڈیوٹی ہے اور تم محنت مزدوری کر کے یہ ڈیوٹی کر کے اس سے جو رقم حاصل ہو، آمدنی حاصل ہو، وہ مجھ کو دے دو، مجھ کو دے دو۔ تو وہ شخص اپنے مالک کا کھاتا ہے اور اپنے مالک کا احسان بجا لانے کے بجائے ناشکری کرتے ہوئے وہ حاصل کردہ رقم، کمائی ہوئی دولت کسی دوسرے کے حوالے کرتا ہے۔ تو ایسے غلام کو کوئی بھی شخص پسند نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کیسے پسند کرے گا ایک بندے کو جو اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے استفادہ کرتا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر رہتا ہے اور پھر اللہ ہی کی عبادت نہیں کرتا بلکہ غیر اللہ کے آگے سجدہ کرتا ہے، جھکتا ہے، بتوں کی پرستش کرتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندے کو پسند نہیں کرے گا۔ پہلی بات جس میں اللہ کی عبادت کی دعوت دی گئی ہے اور اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو بھی شریک ٹھہرانے سے منع کیا گیا۔ دوسری بات جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں نماز کا حکم دیا، بس جب نماز پڑھو تو ادھر ادھر نہ دیکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے جب تک وہ نماز پڑھتے ہوئے ادھر ادھر نہیں دیکھتا۔ نماز پڑھو خشوع اور خضوع کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، اور تمام چیزوں سے، پوری دنیا سے اپنا منہ موڑ کے صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور حالت نماز میں دائیں بائیں نہ دیکھو اور کوئی ایسی حرکت نہ کرو جس سے خشوع اور خضوع میں فرق آ جائے، کیونکہ اللہ بھی بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ بھی بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کی رحمت بندے کی طرف رخ کی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر بندہ دائیں بائیں دیکھتا ہے یا نماز میں کوئی ایسی حرکت کرتا ہے جو خشوع اور خضوع کے خلاف ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت وہاں سے اپنا رخ پھیر لیتی ہے۔ لہٰذا نماز کی حالت میں یکسوئی اور حضور قلب، دل کو حاضر رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا چاہیے۔ صوفیاء کرام کی نماز تو مشاہدے والی نماز ہوتی تھی، انبیاء کی نماز بھی مشاہدے والی نماز تھی۔ کم سے کم مراقبے والی نماز تو ہونی چاہیے کہ یہ تصور ہونا چاہیے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ جس طرح دنیا کا بادشاہ اگر کسی کو دیکھ رہا ہو تو اس کی نظر بادشاہ کی طرف سے نہیں ہٹتی اور وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا جس کی وجہ سے وہ بادشاہ کی نظر میں گر جائے، ہمتاً اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو بندے کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف ایسی ہی توجہ کرے اور یہ خیال، یہ تصور باندھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مطلب مکمل طور پر پوری توجہ اللہ کی طرف ہو، اس کی جسم اور جان کے ساتھ، روح اور قلب اور قالب، جسم اور روح دونوں بھی نماز میں حاضر رہیں۔ دوسری بات یہ تھی جس کا اللہ نے حکم دیا بنی اسرائیل کو بھی، حدیث نمبر 2982،
تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے تمہیں روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ روزے کی مثال کیسی ہے؟ اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو ایک جماعت میں بیٹھا ہوا ہو اور اس کے پاس مشک کی تھیلی ہو اور تمام لوگ اس کی مہک سے خوش ہو رہے ہوں۔ بے شک روزے دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ تو جو روزہ رکھتا ہے اس کی مثال اس کی جماعت کے درمیان، اس گروپ کے درمیان ایسی ہے جیسے ایک شخص ہے جس کے پاس ایک تھیلی ہے جس میں مشک ہے اور دوسرے لوگ اس مشک سے محروم ہیں، لیکن اس مشک کی خوشبو سونگھ کر خوش ہو رہے ہیں، محظوظ ہو رہے ہیں، لذت حاصل کر رہے ہیں۔ تو ایسے ہی جب روزے دار روزہ رکھتا ہے، اللہ کے لیے گناہوں سے باز رہتا ہے روزے کی حالت میں، تو افطار کے وقت اس کے منہ سے جو بو آتی ہے روزے دار کے، وہ اللہ کے نزدیک اس کی حیثیت اور اس کی جو قدر و قیمت ہے اس کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ اللہ کے نزدیک اچھی ہے۔ چوتھی چیز جس کا بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا، حضرت یحییٰ فرماتے ہیں میں تمہیں صدقے کا حکم دیتا ہوں، صدقہ کرو، خیر خیرات کرو، جس کے بہت سارے فضائل ہیں، جو اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اللہ کی طرف سے اگر کوئی آزمائش ہونے والی ہو، کوئی مصیبت آنے والی ہے تو صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے، آزمائش کو ہٹا دیتا ہے۔ تو تمہیں صدقے کا حکم دیتا ہوں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی آدمی کو دشمن نے قید کر کے اس کے ہاتھ گردن سے باندھ دیے ہوں اور اسے قتل کرنے کے لیے سامنے لائے ہوں، اور وہ کہے میں اپنی جان کے بدلے اپنا سارا مال، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ، تم لوگوں کو دیتا ہوں۔ بس اس طرح اس نے فدیہ دے کر اپنی جان چھڑا لی۔ گویا صدقہ دینا، خیر خیرات کرنا، زکوٰۃ دینا ایسے ہی ہے جیسے یہ ایک شخص جس کو دشمنوں نے قید کر لیا ہے اور دونوں ہاتھوں کو اس کے اٹھا کر گردن کی طرف باندھ کر اس کو قتل کرنے کے لیے یا سولی پر چڑھانے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو ایسے وقت وہ شخص کہتا ہے کہ میری جان بخش دو، مجھ کو چھوڑ دو، میں اس کے بدلے تم کو مال دے دوں گا اپنا، چاہے میرے پاس تھوڑا مال رہے یا زیادہ، وہ سب کا سب میں تم کو ہبہ کر دوں گا، عطا کر دوں گا۔ تو ایسی صورت میں وہ مال دے کر اپنی جان چھڑاتا ہے۔ تو دوزخ کی آگ سے بھی مال دے کر اپنی جان چھڑانا چاہیے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اپنے چہرے کو دوزخ کی تپش اور اس کی حرارت سے بچاؤ، اگرچہ کہ وہ ایک کھجور کی گھٹلی کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اللہ کی راہ میں خیر خیرات کر کے، صدقہ دے کے، کچھ نہ ہو تو جو تمہاری استطاعت میں ہو، جس کے ذریعے تم کسی کی مدد کر سکتے ہو، کسی غریب کی، مسکین کی، محتاج کی، تو اس مدد کو معمولی نہ سمجھو۔ اگر تمہارے پاس ایک ٹائم کا کھانا ہو اور کوئی ضرورت مند ہو، محتاج ہو، تو اس کو کھانا کھلا دو، اس پر خیر خیرات کرو، صدقہ کرو، یہی تم کو دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ تو بہرحال جان چھڑانے کے لیے انسان اپنا مال بھی پیش کر دیتا ہے، اپنا مال بھی عطا کر دیتا ہے۔ تو ایسے ہی ایک مومن کو جہنم کی آگ سے اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی جان چھڑانے کے لیے مال کا فدیہ دینا چاہیے، زکوٰۃ جو فرض ہے وہ بھی ادا کرنا چاہیے، اور ایسے ہی خیر خیرات، نفل خیر خیرات بھی کرنا چاہیے تاکہ جہنم کی آگ سے محفوظ رہے۔ پانچویں بات جس کا حکم دیا گیا، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے ذکر میں گم ہو جاؤ۔ ذاکر کی مثال، اللہ کے ذکر کرنے والے کی مثال ایسی ہے کہ کسی آدمی کے دشمن اس کے پیچھے بھاگیں اور وہ ایک مضبوط قلعے میں آ کر پناہ لے لے اور ان سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے۔ ایک شخص ہے جس کا دشمن تعاقب کر رہا ہے، پیچھے پڑا ہوا ہے دشمن، اور اس کو گرفتار کرنا چاہتا ہے، پکڑنا چاہتا ہے، لیکن وہ شخص دشمن کی گرفت سے نکل کر فرار اختیار کیا، دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، اور اس کو ایک محفوظ اور انتہائی مضبوط قلعہ نظر آتا ہے۔ فوراً قلعے میں داخل ہو کر وہ دروازہ بند کر لیتا ہے اور قلعے کی پناہ میں آ جاتا ہے اور اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے دشمن کے شر سے، دشمن کے حملے سے۔ تو ایسے ہی جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ اپنے دشمن سے یعنی شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بندہ اپنے آپ کو شیطان سے صرف ذکر الہی کی وجہ سے ہی بچا سکتا ہے۔ شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اور اس کے وسوسوں سے بچنے کے لیے ذکر کے مضبوط قلعے میں پناہ لینے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے عام طور پر اب دنیا میں بھی دیکھیے، جب کسی کے گھر جاتے ہیں اور ان کے پاس اگر کتے ہوں تو وہ کتے دیکھ کر بھونکتے ہیں، لیکن جب مالک آ جاتا ہے اور ہم مالک کی پناہ میں چلے جاتے ہیں، مالک کے ساتھ ہو جاتے ہیں، تو کتا خاموش ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی بندہ جب اللہ کی پناہ میں چلا جاتا ہے تو شیطان اور یہ دنیا کے کتے بھی خاموش ہو جاتے ہیں اور اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو ذکر کی مثال بھی ایسے ہی ہے۔ ایک شخص جو اللہ کا ذکر کرتا ہے،
اللہ کے ذکر میں گم ہو جاتا ہے، دن رات اس کی تسبیح پاکی بیان کرتا ہے، وہ شیطان کے شر سے، اس کی مکر و فریب سے اور اس کے وسوسے سے ایسے ہی محفوظ ہو جاتا ہے جیسے ایک شخص جس کا دشمن تعاقب کر رہا ہے، پیچھا کر رہا ہے، پکڑنے کے لیے دوڑ رہا ہے، اور وہ شخص ایک مضبوط قلعے میں داخل ہو کر قلعے کا دروازہ بند کر لیتا ہے، تو جس طرح اس کی جان محفوظ ہو جاتی ہے، ایسے ہی جو مومن اللہ کے ذکر کا سہارا لیتا ہے اس کا بھی ایمان شیطان کے شر سے اور اس کے مکر و فریب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس میں ذکر الہی کی ترغیب دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں ان 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں اللہ نے جن کا مجھے حکم فرمایا۔ یہ تو بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا، اور اس میں بعض باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سب مشترک چیزیں ہیں سمجھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھی تم کو 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں اللہ نے جن کا مجھے حکم فرمایا۔ پہلی بات کیا ہے؟ امیر کی بات سننا اور ماننا۔ جس کو امیر مقرر کیا گیا ہے، کمانڈر بنایا گیا ہے، لشکر بنایا گیا ہے، جماعت کا ذمہ دار بنایا گیا ہے، اس کی بات سننا غور سے اور اس پر اطاعت بھی کرنا، اور اس کی بات ماننا، اس کی اطاعت کرنا، پہلی بات۔ دوسری بات جہاد کرنا، دشمنان اسلام کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، نفس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، اور تیسری چیز ہجرت کرنا، نقل مقام کرنا۔ اگر ایمان کی حفاظت کی خاطر، اسلام کی حفاظت کی خاطر اگر اپنا وطن بھی چھوڑنے کی نوبت آ جائے تو اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اور بعض حدیثوں میں آیا کہ حقیقی مہاجر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان کو چھوڑ دے، وہ حقیقی معنی میں مہاجر ہے۔ یعنی صحیح معنی میں وہی مجاہد۔ صحیح معنی میں مہاجر وہ شخص ہے جو اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رک جائے، ہجرت کرے، دوری اختیار کر لے۔ ایک چیز اس میں تیسری چیز ہے ہجرت کرنا، ایمان کی حفاظت کی خاطر اپنا مقام چھوڑنے کی بھی اگر نوبت آ جائے تو اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اور چوتھی چیز جماعت سے وابستگی، سواد اعظم سے ملحق رہنا، منسلک رہنا۔ سواد اعظم اہل سنت و جماعت ہے جو صحابہ کے عقیدے پر گامزن ہے، نجات پانے والی جماعت ہے، اس جماعت سے وابستہ رہنا۔ اور بے شک جو شخص جماعت سے ایک بالج بھی جدا ہوا اس نے اپنی گردن سے اسلام کا پٹا اتار دیا، مگر یہ کہ وہ دوبارہ جماعت میں جا ملے، جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے۔ جس نے جاہلیت کی پکاری وہ جہنم میں داخل ہوا۔ جاہلیت کے طور طریقے، رسم و رواج، تقالید وغیرہ سب ختم کر دیے گئے۔ نوحہ کرنا یا دور جاہلیت کے جو طریقے ہیں وہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ حسب نسب پر فخر کرنا ہے، نوحہ کرنا ہے، اور وہ کسی کا انتقال ہو جائے تو گریبان چاک کرنا، تمانچے مارنا منہ پر، یہ سب کپڑے پھاڑ لینا، گریبان چاک کرنا یعنی کپڑے پھاڑ لینا، بالوں کو نوچنا، یہ سب دور جاہلیت کے طریقے ہیں۔ جو شخص ان طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کو بھی اختیار کرے گا وہ جہنم رسید ہوگا، اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ کہ وہ نماز پڑھے اور روزہ رکھے، نماز پڑھتے ہوئے روزہ رکھتے ہوئے دور جاہلیت کے طریقوں کو اختیار کرے تو کیا وہ بھی جہنم میں داخل ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگرچہ کہ نماز پڑھے اور روزہ رکھے، متقی ہو، پرہیزگار ہو، روزہ رکھنے والا ہو، نمازی ہو، پابند پنج وقتہ نماز ہو، کچھ بھی ہو، لیکن دور جاہلیت کے طریقوں کو اختیار کرے گا تو دور جاہلیت کے جہلاء سے، کفار سے، مشرکین سے مشابہت کی وجہ سے اس کو جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی اس کے دل میں ایمان ہو، جہاں بھی مومنوں کو جہنم میں داخل کرنے کا ذکر آتا ہے وہاں پر ہمیشہ مراد نہیں ہے۔ جس طرح کفار اور مشرکین جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ایسا مومن جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اس کو اس کے گناہوں کی سزا دیے جانے کے بعد اس کو پھر جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ بس اللہ کی پکارو، جس نے تمہارا نام مسلمان، مومن اور اللہ کا بندہ رکھا۔ اللہ نے اہل اسلام کو جن القاب سے نوازا ہے، جن القاب سے پکارا ہے، ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا، تو مسلمانوں کی شناخت اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے والوں کی شناخت اسی سے ہونی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی، یعنی مسلمانوں کو مسلمان کہنا چاہیے، ان کو کسی اور لقب سے کسی اور دعوے یعنی پکار کے ساتھ نہیں پکارنا چاہیے، بلکہ اللہ نے
قرآن پاک میں کہیں مومن کہا، کہیں مسلمان کہا، اور کہیں عباد الرحمن کہا، عباد اللہ کہا، تو ان کو اللہ کے بندوں کہو، رحمان کے بندے کہو، مسلمان کہو، مومن کہو، کسی اور دوسرے لقب سے نہ پکارو۔ اور جماعت سے بھی وابستگی کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ سواد اعظم سے منسلک رہنا چاہیے، کبھی بھی علیحدگی اختیار نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جو بندہ جماعت سے الگ ہوتا ہے، ایک بالش بھی جدا ہوتا ہے، گویا وہ اسلام سے دوری اختیار کرنے والا قرار دیا جاتا ہے۔ اسی لیے اس کی بڑی اہمیت بتائی گئی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر احادیث شریفہ میں فرمایا کہ جو جماعت سے الگ ہوتا ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے، جیسا کہ جو بکری ریوڑ سے علیحدہ ہو جاتی ہے، ریوڑ سے ہٹ کر بکریوں کے جھنڈ سے بکریوں کی جماعت کے ساتھ چلنے کے بجائے الگ ہو کر چلتی ہے، اسی بکری پر بھیڑیا حملہ کرتا ہے۔ تو اجتماعیت کے اندر جو قوت ہے وہ انفرادیت کے اندر نہیں ہے، تنہا رہنے میں نہیں ہے، اس لیے جماعت سے وابستہ رہنا چاہیے تاکہ شیطان کا شکار ہونے سے محفوظ رہیں۔ شیطان بھی اس شخص پر حملہ کرتا ہے، اس شخص کو وسوسوں میں مبتلا کرتا ہے جو جماعت سے وابستہ نہیں رہتا بلکہ تنہائی اختیار کر لیتا ہے۔ ایسے شخص پر شیطان حاوی ہوتا ہے اور اس کو سیدھے راستے سے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ حدیث نمبر 2983، یہ بڑی طویل حدیث تھی ہے۔ اچھا، اور ایک چیز مفتی صاحب اس میں یہ بھی ہے کہ اگرچہ کہ جیسا کہ ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں جو سوال کیے، تو جیسا کہ آج وہ جو صحابی رسول جو سوال کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ، وہ جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت قرآن کرنے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ پڑھتے ہوئے جاہلوں کے بھی کام کرتے ہیں، یعنی دور جاہلیت میں اللہ و رسول نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اور اسلام لانے سے پہلے جو چیزیں جو گناہوں میں ملوث تھے جو کرتے تھے، ایمان لانے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد، نماز پڑھتے ہوئے تلاوت قرآن کرنے کے بعد بھی اگر وہ کام کرتے ہیں تو تب بھی وہ گنہگار ہیں اور انہیں دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ جی یہی بات ہے نا۔ تو اب اس سے کیا، تو اس حدیث سے مبارک سے اور صحابی رسول کے یہ سوال سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا مفتی صاحب، اس کی روشنی میں آج شادیوں میں جو بیجا جو اسراف ہو رہا ہے اور شادیوں کے جو طریقے جو بدل گئے ہیں اور ولیموں کے اندر عورتوں کو جو ہے نچایا جا رہا ہے، آرکیسٹرا کا پروگرام جو ہے منعقد کر رہے ہیں، آرکیسٹرا کا پروگرام رکھ رہے ہیں اور اس میں جو ہے نا فحش گانے وغیرہ جو ہے گائے جا رہے ہیں، اور نئے نئے جو ہے اس کے علاوہ بھی کئی ایسی چیزیں ہیں جو اسلام نے منع کیا ہے، بیجا اسراف جو حد سے زیادہ جو ہے فضول خرچی ہو رہی ہے۔ تو کیا یہ لوگ بھی زمرے میں آئیں گے اس حدیث مبارک کے؟ اب دیکھیے، جو خلاف شرع کام ہیں ہر صورت میں وہ منع ہے، حرام ہے، ڈانس ہے، ناچنا گانا ہے، یہ سب حرام ہے، قطعاً حرام ہے شریعت میں۔ اور فضول خرچی ہے، فضول خرچی کو بھی شریعت میں منع کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں تو اس کی مذمت بیان کی گئی کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے، اسراف کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں کہا گیا، اور اللہ تعالیٰ فضول خرچی کو پسند نہیں کرتا۔ ایک مومن کا شعار یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے اقوال میں، اپنے احوال میں، اپنے افعال میں، اپنے کردار میں اور گفتار میں، رفتار میں اسلام کے تابع ہونا چاہیے۔ آج سب سے بڑی خرابی اور سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی قوانین، اسلامی احکام، فتویٰ ہماری خواہش کے مطابق ہو، نہ کہ ہم اپنے آپ کو شریعت کے تابع کریں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جہاں شرعی حکم آ جائے، قرآن کا فیصلہ آ جائے، اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے، وہاں خواہش نفس کو بھی جھکا دینا چاہیے۔ لیکن لوگ اپنے نفس کی خواہش کو شرعی احکام کے تابع کرنے کے بجائے یہ چاہتے ہیں کہ شرعی احکام ان کی خواہشات کے موافق ہو جائیں۔ اسی وجہ سے پوری دنیا میں یہ فتنہ، فساد، گڑبڑ آج جو دیکھنے میں آ رہی ہے صورتحال، اس کی وجہ یہی ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام، سلف صالحین، اولیاء کرام، بزرگان دین کا جو طریقہ تھا، ان کے سامنے جب قرآن اور حدیث کی کوئی چیز پیش کی جاتی تو ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے تھے اور وہ لوگ قرآن اور حدیث کے آگے سر جھکا دیتے تھے۔ اگر کسی مسئلے کا حکم ان کو معلوم نہ ہوتا یا کوئی حدیث ان تک نہ پہنچتی، لیکن جب وہ حدیث شریف سامنے آ جاتی تو وہ فوراً سر تسلیم خم کر دیتے تھے۔ لیکن آج جو خرابی پیدا ہو گئی ہے اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے
کہ لوگ اپنے آپ کو شرعی سانچے میں ڈھالنے کے بجائے یہ چاہتے ہیں کہ شریعت ہم کو ایسے فتوے دے جو ہمارے خواہشات نفس کے مطابق ہو، ہم جو چاہتے ہیں ویسا فتویٰ دے۔ تو شرعی احکام، حق کبھی بھی لوگوں کے خواہشات کی پیروی ہرگز نہیں کر سکتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، یعنی اگر حق ان کے خواہشات نفس کی بات مان لے، پیروی کر لے، تو زمین اور آسمان کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ تو یہ زمین اور آسمان کا جو نظام قائم ہے، یہ بیلنسنگ جو موجود ہے، یہ محض اس وجہ سے ہے کہ شرعی احکام پر لوگ عمل کرنا چاہیے۔ شرعی احکام کو اور حق کو اپنے نفس کے تابع کرنے کے بجائے یا خواہش نفس کے مطابق کرنے کے بجائے اپنے آپ کو شرعی احکام کے تابع کریں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش، اس کے نفس کی خواہش میرے لائے ہوئے احکام کے مطابق نہ ہو جائے، تابع نہ ہو جائے۔ یعنی جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے احکام کے مطابق ہم اپنے خواہشات نفس کو نہیں کریں گے، خواہشات نفس کو جب تک اسلامی احکام کے آگے نہیں جھکائیں گے، اس وقت تک ایمان کے کمال کو نہیں پا سکتے، مومن کامل نہیں کہلا سکتے۔ میرے چھوٹے چچا حافظ و قاری سید محمد عبد القادر الحسینی جیلانی پاشا حفظہ اللہ، جو میرے استاد محترم بھی ہیں، پیر مرشد بھی ہیں، حقیقی چچا بھی ہیں جی۔ آج یہ حدیث شریف سے بھی جو ہے اس بات کی جو ہے وضاحت بھی ہو گئی اس حدیث شریف میں، اور ثبوت بھی مل گیا ہے، دلیل بھی مل گئی ہے کہ فرماتے ہیں کافی لمبی چوڑی داڑھی ہے، اور وہ موصوف جو ہے ہمارے مسلمان و بھائی تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں، وابستہ ہیں، چھلے وغیرہ لگاتے ہیں جی، اور جو ہے نمازوں کی سخت پابندی کرتے ہیں، اور پیشانی پہ ایسا بڑا گھٹا ہے۔ جی، تو انہی کے چھوٹے بھائی جی، حضرت قبلہ کے مرید بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، اور حضرت کے پاس آیا جایا بھی کرتے ہیں۔ تو بڑا وہ پورا واقعہ سنا ہے کہ مول صاحب یہ جو کاروبار ہے میرے والد قائم فرمائے اس کو، اور والد بحیات ہیں، والد صاحب اور ہم پورے بھائی مل کر، جی، اور بھائی صاحب بھی ساتھ میں ہیں، جی، ہم سب مل کر یہ کاروبار کو کھڑا کیے، ترقی دیے، اور اس میں دن اور رات محنت کر کے جو ہے نا پیسے جمع کیے، اور وہی جمع کیے ہوئے پیسوں سے اب بابا بھی چلو بھائی گھر کا بڑا بیٹا ہے بلکہ بھروسہ کیے، اور چھوٹے بھائی بھی اندھا جو ہے بھائی کے اوپر بھروسہ کیے، جو بھی آمدنی ہو رہی ہے بھائی صاحب ہی کو دیتے رہے، اور وہ لوگ اس میں سے کچھ لیے نہیں، کیونکہ بھائی جو ہے پورا گھر میں کرانہ وغیرہ کھانا وغیرہ دلاتے تھے۔ اب وہ لوگ بولے بھائی بھائی رکھ رہے نا بینک میں پیسے، سب ہم کو جو ہے نا ضرورت نہیں ہے، ضرورت کے مطابق پیسے دیں گے بولے۔ اچانک کیا کیے 5 سال تک بابا بیٹے، حالانکہ کاروبار بابا کا ہے، اور پورے مل کے محنت کر رہے ہیں، اکیلے یہ بڑے بھائی محنت نہیں کر رہے اس میں، جی، بابا بھی محنت کر رہے ہیں، دیگر چھوٹے بھائیاں بھی اس میں محنت کر رہے ہیں۔ جی، تو اب انہوں کیا کرے، وہ جو جمع کیے ہوئے جو پیسے ہیں بینک میں جمع کر کے کیا کرے، 2 بڑے بڑے گھر، 3 فلور کے گھر ہیں، اور ان کا فرنیچر کا کاروبار ہے، کافی بڑے پیمانے پر ہے کاروبار جی، ان کے والد کا۔ جی، تو 2 بڑے بڑے مکانات اپنے نام پہ خرید لیے، اچھا، اور پھر جو والد کا جو مکان ہے جس میں انہوں بھی رہ رہے تھے، وہ مکان بھی اپنے نام پہ کرا لیے، اچھا، بےخوب بنا کر، اچھا، اور وہ دکان سے بابا کو بھی نکال دیے، بھائیوں کو بھی نکال دیے، پھر بابا کا اپنا ذاتی پیسوں سے خریدا ہوا مکان بھی لے لیے، پھر بابا کی دکان میں، جبکہ بابا بھی محنت کر رہے ہیں، چھوٹے بھائی بھی محنت کر رہے ہیں، سب کی محنت سے جو پیسے، جو نفع ہوا ہے، جو فائدہ ہوا ہے، وہ سب پیسہ بڑا بھائی جمع کر کے گھر اپنے نام پہ خرید لیا، ایک جورو کے نام پہ، ایک اپنے نام پہ، اور ایک بڑے بیٹے کے نام پہ کر دیا جی، مکان کو، جی، تینوں پراپرٹی اپنے، بابا کو بھی نکال دیا اور بھائیوں کو بھی نکال دیا دکان سے۔ اچھا، تو بتانا یہ چاہتا ہوں، خواہ وہ کسی بھی تحریک سے جڑے ہوئے ہوں، کسی بھی جماعت سے جڑے ہوئے ہوں، ہر جماعت میں، ہر تحریک میں اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ ایسا یہ نہیں ہے کہ صرف بعض مخصوص تحریک میں لوگ وہاں کے ہی اچھے ہوتے ہیں اور بعض مخصوص تحریک کے لوگ ہی غلیظ ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر تحریک میں اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، ہر تنظیم میں اچھے بھی لوگ ہیں، برے بھی لوگ ہیں۔ تو حدیث شریف میں نے کیا، وہ صحابی رسول یہ فرمانے کہ یا رسول اللہ اگر ہم گناہ کر رہے ہیں، ہاں، اور پھر نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تلاوت قرآن بھی کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں،
جی اور لیکن اس کے بعد ہم پھر گناہ بھی کر رہے ہیں، تو کیا اس کے باوجود بھی ہم کو عذاب ہوگا اور ہم دوزخ میں جائیں گے؟ حضور فرماتے ہیں بالکل دوزخ میں جائیں گے۔ تو صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، یہ تو ہر بندے پر فرض ہے، اور جو فرض ہے وہ آپ فرض جو آپ کے جو ذمے میں ہے اس کو آپ وہ ذمہ داری کو پوری کر رہے ہیں، ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں، ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں آپ۔ تو معلوم یہ ہوا اس حدیث مبارک کی روشنی میں ان لوگوں کے لیے اس حدیث میں تعلیم ہے جو لوگ جو ہے نا صرف اور ہر داڑھی والے بدماش نہیں ہوتے، ہر میدان میں اچھے برے ہیں، لیکن لوگ یہ بولیں گے کہ بھائی اکثر داڑھی والے پورے جو ہے نا چور ہوتے ہیں، لچے ہوتے ہیں، بدماش ہوتے ہیں، غاصب ہوتے ہیں، غنڈے ہوتے ہیں، کیونکہ داڑھی کے ہولیے میں لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اچھے بھی لوگ ہیں، خراب بھی لوگ ہیں۔ جی تو اب یعنی اس حدیث مبارک سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ ہر معاملے میں، زندگی کے ہر کام میں اللہ و رسول کی مکمل اطاعت، اتباع، پیروی ہونی چاہیے۔ جی کسی کام میں چھوڑ نہ سکتے پیروی ہم۔ جی خالی نماز پڑھ لی یہ کافی نہیں ہے، نماز تو پڑھنا ہے، لیکن جہاں ماں باپ کی خدمت کی ضرورت ہے تو وہاں پر ماں باپ کی خدمت بھی کرنا چاہیے لوگوں کو۔ جی جہاں پر اگر سگا بھائی پریشان ہے، اللہ کی دی ہوئی دولت آپ کے پاس ہے تو اس دولت میں سے آپ اپنے سگے بھائی کی مدد کرنا چاہیے لوگوں کو۔ جی لوگ کیا کرتے ہیں، جورو کے غلام ہو جاتے ہیں شادی کے بعد، اور بیوی کے جو ہے نا باتوں میں آ جاتے ہیں اور بیوی کے اشاروں پر ناچتے ہیں، اور بیوی جیسا بولتی ہے ویسا کرتے ہیں۔ بولی میری بہن کی شادی ہے لہذا 2 لاکھ روپے ہوتے، میری جان تم پہ قربان، فوری 2 لاکھ روپے پیش کر دیتے ہیں۔ تو میں منع نہیں کر رہا ہوں ان لوگوں کو کہ بھائی بیوی کے بھائیوں کا بھی حق ہے، ان کے بہنوں کا بھی حق ہے، ان کے والدین کا بھی حق ہے، آپ ان کو بھی ضرور دیجئے، لیکن اپنے سگے بھائی بہنوں کو جو ہے نا محروم نہیں کرنا ہے۔ کتنا افسوس کی بات ہے، یعنی صرف نماز کی حد تک ہم اللہ و رسول کی اطاعت کر رہے ہیں، دوسرے معاملوں میں اطاعت بولتا ہوا۔ جی حدیث نمبر 2983 حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابو داود الطیالسی حدثنا ابان بن یزید عن یحیی بن ابی کثیر عن زید بن سلام عن نبی سلام عن الحارث الاشعری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوه بمعناه هذا حدیث حسن غریب وابو سلام اسمه ممطور وقد رواه علی بن المبارک عن یحیی بن ابی کثیر۔ محمد بن بشار نے بواسطہ ابو داؤد طیالسی، ابان بن یزید، یحیی بن ابی کثیر، زید بن سلام اور ابو سلام حضرت حارث اشعری رضی اللہ عنہ سے اس کے ہمانہ مرفوع حدیث روایت کی ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ابو سلام کا نام ممطور ہے۔ علی بن مبارک نے بھی اسے یحیی بن ابی کثیر سے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 2984 باب ما جاء مثل المؤمن القاری للقرآن وغیر القاری، قرآن پڑھنے اور نہ پڑھنے والے مومن کی مثال۔ دونوں بھی مومن ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور ایک نہیں کر رہا ہے۔ حدثنا قتيبة حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن انس عن ابي موسى الاشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترنجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل تمرة لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ريحها مر وطعمها مر۔ هذا حديث حسن صحيح وقد رواه شعبة قتادة أيضا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھنے والے مومن کی مثال سنترے جیسی ہے، اس کی خوشبو بھی اچھی ہے اور ذائقہ بھی اچھا ہے، مزہ بھی اچھا ہے، بو بھی اچھی ہے، خوشبو بھی۔ قرآن پاک نہ پڑھنے والا مومن کھجور کی طرح ہے جس کی خوشبو نہیں لیکن ذائقہ میٹھا ہے۔ کھجور کی خوشبو نہیں ہوتی لیکن ذائقہ اس کا میٹھا ہوتا ہے۔ دو مومن ہیں، ایک مومن جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اس کی مثال کیسی ہے؟ جیسے سنترا ہے، تو سنترے میں خوشبو بھی ہے، ذائقہ بھی ہے، میٹھا بھی ہے وہ اور اچھی خوشبو والا ہے۔ اور قرآن نہیں پڑھنے والے مومن کی مثال کھجور کی طرح ہے جس میں خوشبو تو نہیں ہے لیکن ذائقہ مزہ اس کا میٹھا ہے۔ قرآن پڑھنے والا منافق ریحان کی طرح ہے کہ اس کی خوشبو ہے لیکن ذائقہ کڑوا ہے۔ ریحان ایک پھول کا نام ہے، خوشبو ہے لیکن اس کا ذائقہ کڑوا ہے۔ اور قرآن نہ پڑھنے والا منافق اندرائن کے پھل کی طرح ہے جس کی بو اور ذائقہ دونوں کڑوے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، شعبہ نے بھی اس کو قتادہ سے روایت کیا ہے۔ تو ایک مومن ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا ذائقہ بھی اچھا ہے اور اس کا مزہ بھی اچھا ہے، جیسے سنترا ہے سمجھے۔ تو ایمان کی بھی حلاوت ہے، قرآن کی تلاوت کی چاشنی بھی اس کو حاصل ہو رہی ہے، خوشبو بھی حاصل ہو رہی ہے اور مزہ بھی اس کو آ رہا ہے۔ اور ایک مومن ہے جو ایمان کی دولت سے تو مالا مال ہے، سرفراز ہے، لیکن
قرآن کی تلاوت نہیں کرتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کھجور ہے، تو کھجور کے اندر مٹھاس ہوتی ہے لیکن خوشبو نہیں ہوتی، تو اس کے اندر ایمان کی مٹھاس ہے لیکن تلاوت کی خوشبو سے محروم ہے۔ اور ایک منافق ہے جو دل میں اس کے کفر چھپا ہوا ہے، صرف زبان سے کلمہ پڑھتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو اس کی مثال ریحان کی طرح ہے کہ ریحان میں کیا ہوتی ہے، خوشبو ہوتی ہے لیکن ذائقہ نہیں ہوتا، اس کا ذائقہ، اس کا مزہ کڑوا ہوتا ہے۔ تو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، قرآن ایک خوشبو والی چیز ہے لیکن اس کے اندر ایمان نہیں ہونے کی وجہ سے منافق کیا ہے، کڑوا ہے سمجھے۔ اور قرآن نہیں پڑھنے والا منافق، ایک تو نفاق ہے اس کے اندر، دل میں کفر چھپا ہوا ہے، پھر قرآن کی تلاوت سے ہی محروم ہے، تو اس کو تشبیہ دی گئی ہے اندرائن کے پھل سے۔ ایک قسم کا پھل ہوتا تھا عرب میں جس کو توڑنے پر بے اختیار آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، تو پھل میں نہ ذائقہ ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی خوشبو ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 2985، حدثنا الحسن بن علی الخلال وغیر واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال الرياح تفيئه ولا يزال المؤمن يصيبه بلاء ومثل المنافق كمثل شجرة الارض لا تهتز حتی تستحصد۔ هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی مثال کھیتی کی طرح ہے کہ ہوائیں اسے ہمیشہ ہلاتی رہتی ہیں۔ کھیت میں فصل ہے، فصل اگی ہوئی ہے، تو کھیت جب ہوا چلتی ہے تیز تو اس کی ڈالیاں، اس کے پتے وغیرہ ہلتے رہتے ہیں، اور مومن کو بھی اسی طرح مسلسل آزمائش، مصیبتیں پہنچتی رہتی ہے۔ مومن کی مثال کیسی ہے؟ جیسے کھیتی ہے، ہوائیں اس کو ہلاتی رہتی ہیں، حرکت دیتی رہتی ہے، ایسے ہی مومن بھی حرکت میں رہتا ہے اور اس پر آزمائشیں آتی ہیں، آزمائشوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں۔ منافق کی مثال صنوبر جیسی ہے کہ جب تک کاٹا نہ جائے حرکت نہیں کرتا، ایک پھل، ایک پودا ہے سمجھے صنوبر۔ منافق کو اس سے تشبیہ دی جا رہی ہے کہ منافق کے اندر حرکت ہی نہیں ہوتی، نہ کوئی آزمائش ہے، نہ کوئی مصیبت ہے، نہ کچھ نہیں، بس اس کو دنیا میں ہی جنت مل جاتی ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ تو مومن کی مثال کھیت کے جیسی ہے جس کے پتے، جس کی فصلیں ہوا چلنے پر مسلسل ہلتے رہتی ہے، ہوائیں ان کو حرکت میں رکھتی ہیں۔ ایسے ہی جو مومن ہوتا ہے وہ مسلسل آزمائشوں کے مرحلے سے گزرتے رہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ حدیث نمبر 2986، حدثنا اسحاق بن موسیٰ حدثنا معن حدثنا مالک عن عبد اللہ بن دینار عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المؤمن حدثوني ما هي قال عبد الله فوقع الناس في شجر البوادي ووقع في نفسي انها النخلة فاستحييت يعني ان اقول قال عبد الله فحدثت عمر بالذي وقع في نفسي فقال لا ان تكون قلتها احب الی من ان یکون لی کذا و کذا۔ ھذا حدیث حسن صحیح وفی الباب عن ابی ہریرہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، درختوں میں ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں گرتے، نہیں جھڑتے، یہ مومن کی طرح ہے، اس کی مثال مومن کی ہے۔ تو وہ کون سا درخت ہے؟ صحابہ کے امتحان لینے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، فرمایا مجھے بتاؤ وہ کون سا درخت ہے۔ یہ سن کر لوگ جنگل کے درختوں میں کھو گئے، غور و فکر کرنے لگے کہ بھئی وہ کون سا درخت ہے جس کے پتے جھڑتے نہیں، گرتے نہیں، وہ مومن کو اس سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ کھجور کا درخت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا یہ کھجور کا درخت ہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں مجھے کہتے ہوئے حیا محسوس ہوئی، چونکہ آپ اس وقت ابھی بچے تھے، زیادہ عمر نہیں تھی آپ کی، اور بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، والد کی عمر کے لوگ موجود ہیں، تو میں اتنے بڑے بڑے صحابہ کے درمیان زبان کیسے کھولوں، کیسے کہوں، اس لیے میں ذرا حیا محسوس کیا۔ حالانکہ میرے دل میں آ گیا تھا کہ ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں گرتے، وہ کھجور کا درخت ہے۔ پھر حضور خود فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے۔ مومن کی مثال بھی ویسے ہی ہے کہ مومن اوپر سے نیچے تک لوگوں کو نفع پہنچانے والا، فائدہ پہنچانے والا ہوتا ہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں مجھے کہتے ہوئے حیا محسوس ہوئی، پس میں نے اپنے والد حضرت عمر سے اپنے دل کی بات بیان کی۔ بعد میں بولے کہ ایسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام سے دریافت فرمایا تھا کہ ایک درخت ایسا بھی ہے جس کے پتے نہیں گرتے، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے۔ میرے ذہن میں آ گئی تھی بات اور میرا جواب بالکل درست تھا، لیکن میں حیا محسوس کیا، اس وجہ سے بولا نہیں۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں بیٹے اگر تم کہہ دیتے، تم بول دیتے تو وہ تمہارا بولنا میرے نزدیک اتنی دولت سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوتا تھا۔
بیٹے کی شہرت کی وجہ سے، بیٹے کی تعریف کی وجہ سے والد کا نام بھی روشن ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اسی لیے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر تم بول دیتے، جواب دے دیتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے، اپنی خوشنودی کا اظہار کرتے، اور تمہاری ذہانت کا بھی اندازہ ہوتا تھا وہاں پر، کہ جہاں تک بڑے بڑے لوگوں کا ذہن نہیں گیا وہاں پر بچوں کا ذہن کام کیا۔ اس سے ذہانت، فطانت اور علمی لیاقت وغیرہ معلوم ہوتی ہے، ذہن کے دریچے، دماغ کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اگر تم بول دیتے تو میرے لیے وہ اتنی دولت سے بھی زیادہ فخر کی بات ہوتی تھی وہ۔ تو یعنی اب اس عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے مفتی صاحب کیا یہ معلوم ہو رہا ہے جی کہ علم کا ایک ایک مسئلہ بھی جی کروڑوں اربوں روپے کی دولت سے زیادہ جو ہے اہمیت کا حامل ہے۔ اہمیت کا حامل ہے جی اور جو ہے اہمیت ہے اس کی فضیلت ہے۔ جی اور پھر یعنی شہرت یعنی جی اللہ کو راضی خوش کرنے کے لیے، یعنی تکبر اور غرور کے لیے نہ ہو، لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے، اپنے سے کمتر جاننے کے لیے، یہاں کرنے کے لیے نہ ہو، جی تو ایسی شہرت کی بھی جو ہے اس میں اشارہ مل رہا ہے۔ اس میں اجازت مل رہی ہے کہ اگر کسی کا ذہن کام کر رہا ہے اور دوسرے لوگوں کا ذہن وہاں تک نہیں پہنچ رہا ہے تو ہم اپنے علم کا اظہار کر سکتے ہیں، وہاں پر بتا سکتے ہیں۔ تب یہاں پر بتانا، یہ حضور بھی جو صحابہ سے پوچھے صرف ان کو معلومات فراہم کرنے کے لیے، چاق و چوبند رہنا چاہیے، چوکنا رہنا چاہیے، اور مومن کا ذہن تیزی سے کام کرنا چاہیے، مومن کی سوچ اور فکر بھی پختہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور فرمایا کہ مومن کی مثال ہے کھجور کے درخت کی، کہ اس کے پتے نہیں گرتے اور اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو مومن بھی وہ ہے جو اپنی ذات سے دوسرے مومنوں کو فائدہ پہنچائے، عام لوگوں کو۔ اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مفتی صاحب یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے کو خوشی ہوتی تھی، مطلب میرا نام ہوتا تھا اگر تم جواب دیتے تو، مطلب میرا نام ہوتا تھا، میرا نام ہوتا تھا بلکہ نہیں بول رہے ہیں، اگر بول دیتے تو بھئی اب لوگوں میں ایک تعریف ہوں گی نا، ارے فلاں کے بیٹے ہیں، دیکھیے ان کا یہ عمر میں یہ حال ہے، آگے اور کتنے زبردست عالم بنیں گے۔ جیسے پیشن گوئی ہوتی ہے اور لوگ تعریف کرتے ہیں، تفاعل خیر کے طور پر بھی کہتے ہیں۔ آج بھی دیکھیے آپ گولڈ میڈلسٹ جو ہوتے ہیں حفظ قرآن کے مقابلے میں، قرات کے مقابلے میں، علمی میدان میں، ایسا جو اپنی صلاحیتوں کے ذریعے اپنا لوہا منواتے ہیں، ان کا مقصد دنیا طلبی نہیں ہوتا یا لوگوں کو دکھانا نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ذہنی صلاحیت عطا کی ہے اس کے ذریعے وہ دین متین کی خدمت کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھئی اولاد کی ترقی سے والدین کو خوشی ہوتی ہے۔ اسی لیے یعقوب علیہ السلام کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام جب خواب دیکھے کہ چاند اور سورج اور ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں، 11 ستارے، آپ والد صاحب سے خواب بیان کیے تو آپ فرمائیں کہ آپ تاڑ لیے، نبوت سے آپ کو اندازہ ہو گیا، نبوت کی روشنی میں، کہ آگے چل کر انہوں بھی نبی بنیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا ہے۔ تو اسی لیے آپ کیا فرمائیں، بھائیوں کے سامنے خواب بیان مت کرو ورنہ وہ ضرور تمہارے خلاف کوئی چال چلیں گے، کیونکہ ایک بھائی نہیں چاہتا کہ اس کا بھائی ترقی کرے، ترقی کی راہیں طے کرے اور ترقی کی منزلوں پر آگے ہی بڑھتا چلا جائے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کی ترقی پسند نہیں کرتا، لیکن ایک باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا علمی صلاحیتوں میں ہر میدان میں اس سے بھی آگے بڑھ جائے۔ والد کو حسد نہیں ہوتا، اسی لیے کہا جاتا ہے 3 اشخاص ایسے ہیں جن کو حسد نہیں ہوتا، والد کو اپنے بیٹے کی علمی لیاقت، صلاحیت، قابلیت پر کسی بھی میدان میں ہو، چاہے وہ والد کی فیلڈ ہی میں کیوں نہ ہو۔ جیسے والد ڈاکٹر ہے، بیٹا بھی ڈاکٹر بنا اور والد سے آگے بڑھ گیا ڈگریوں میں، تو والد کو وہاں پر حسد نہیں ہوتا بلکہ خوشی ہوتی ہے۔ ایک والد ہیں جن کو اپنی اولاد کی ترقی پر حسد نہیں ہوتا بلکہ خوشی ہوتی ہے اور فخر محسوس کرتے ہیں۔ دوسرے مرشد ہے جن کو اپنے مرید کی ترقی پر روحانی مسرت ہوتی ہے، روحانی منازل طے کرنے میں۔ مرید اگر مرشد سے مرتبے میں تو آگے نہیں بڑھ سکتا، لیکن منازل طے کرنے میں، روحانی جو درجات ہیں، سلوک کی منزل طے کرنے میں اگر مرشد سے بھی آگے بڑھ جائے تو مرشد کو حسد نہیں ہوتا اس مرید پر بلکہ مسرت ہوتی ہے اور خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ایسا شخص میرا مرید ہوا، ایسا شخص میرا مرید ہوا ہے۔ اور ایک استاذ کو اپنے شاگرد پر حسد نہیں ہوتا کہ استاذ سے اگر شاگرد علمی لیاقت صلاحیت میں آگے بڑھ جائے تو استاذ کو حسد نہیں ہوتا۔ البتہ یہ بات طے شدہ ہے کہ کوئی بھی مرتبے میں آگے نہیں بڑھ سکتا، یعنی جیسے ایک شاگرد ہے، استاد سے علمی لیاقت، صلاحیت، قابلیت میں آگے بڑھ جائے ایسا ہو سکتا ہے، لیکن مرتبہ اس کا شاگرد ہی کا رہے گا استاد کے مقابلے میں، وہ مرتبے میں استاد سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ایسے ہی بیٹا ہے،
بیٹا بیٹا ہی رہے گا، چاہے کتنی ہی علمی صلاحیت، قابلیت اور لیاقت اس کے اندر کیوں نہ پیدا ہو جائے، والد کے مقابلے میں اس کا درجہ کم رہے گا، مرتبے میں وہ والد سے کم رہے گا۔ ایسے ہی مرید ہے، مرشد سے مرتبے میں کم رہے گا، یہ بات بھی طے شدہ ہے۔ حدیث نمبر 2987 بما جاء مثل الصلوات الخمس حدثنا قتيبة حدثنا ليس عن ابن الهادي عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ارايتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا وفي الباب عن جابر هذا حديث حسن صحيح حدثنا قتيبة حدثنا بكر بن مضر القرشي عن ابن الهادي نحوه۔ 5 نمازوں کی مثال۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر، کسی کے گھر کے سامنے نہر جاری ہو، پانی بہہ رہا ہو جس میں وہ روزانہ 5 مرتبہ نہاتا ہو، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اس کے بدن پر ذرا برابر بھی میل باقی نہیں رہے گا۔ جو شخص دن میں 5 مرتبہ غسل کرے گا تو ظاہر بات ہے اس کا جسم صاف ستھرا رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازوں کی یہی مثال ہے، اللہ تعالیٰ ان نمازوں کے طفیل، ان نمازوں کے ذریعے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اس باب میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہے، حدیث حسن صحیح ہے۔ ہم سے قتیبہ نے بواسطہ بکر بن مضر قرشی ابن حاسس کے ہمانہ حدیث بیان کی۔ بہرحال ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جو وقت ہے، جو وقفہ ہے، اس درمیان بندے سے جو گناہ صغیرہ سرزد ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان نمازوں کے طفیل، ان گناہ صغیرہ کو بخش دیتا ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، لے جاتی ہیں۔ اسی لیے حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے فوری بعد نیکی کر لو تاکہ وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے۔ اور بندے کے دل پر، بندہ جب گناہ کرتا ہے، احادیث شریفہ میں آتا ہے کہ بندے کے دل پر ایک سیاہ ٹپکا پیدا ہوتا ہے، اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیاہ ٹپکا مٹا دیا جاتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، گناہ پر گناہ کرتا ہے، تو وہ ٹپکے بڑھتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس پر مہر لگا دی جاتی ہے، اور کوئی نیکی کی بات، خیر کی بات، نصیحت کی بات اس کے دل میں داخل نہیں ہو سکتی، جس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہوئے سورہ مطففین میں فرماتا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ وہ لوگ جو دنیا میں عمل کیا کرتے تھے، بدعملی کا شکار تھے، گناہ کرتے تھے، وہ چیز ان کے دلوں پر غالب آ گئی۔ اب خیر کی بات، نیکی کی بات، بھلائی کی بات اور نصیحت کی بات ان کے دل میں داخل نہیں ہو سکتی، اب وہ پھر پلٹ کر آنے والے نہیں ہیں۔ اسی لیے بندے کو ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع رہنا چاہیے، گناہوں سے فوراً توبہ کرنا چاہیے۔ تو مفتی صاحب یہاں پر کافر اور مومن دونوں بھی مراد ہیں، صرف کافر مراد نہیں ہے اس آیت میں اور اس حدیث مبارکہ میں؟ مومن کا ذکر ہے، کافر تو خیر جب تک ایمان نہ لائے کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہے، کوئی خیر خیرات، صدقہ، یہ سب اس کو دنیا میں کام آئیں گے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کے نیکیوں کے بدلے، غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو دولت عطا کرے گا، شہرت عطا کرے گا، عزت دے گا دنیا میں، سب کچھ اس کو دنیا میں مل جائے گا، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، کیونکہ تمام نیک اعمال کی بنیاد، فاؤنڈیشن، اساس اس کی ایمان ہے۔ ایمان کے بغیر کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہے، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ حدیث نمبر 2988 باب حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن يحيى الأبح عن ثابت البناني عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل امتي مثل المطر لا يدرى اوله خير ما اخره وفي الباب عن عمار وعبد الله بن عمرو وابن عمر هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ويروى عن عبد الرحمن بن مهدي انه كان يثبت حماد بن يحيى الأبح وكان يقول هو من شيوخنا۔ اس امت کی مثال، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کی مثال بارش کے جیسی ہے، بارش کی طرح ہے، معلوم نہیں اس کے شروع میں بھلائی ہے یا آخر میں، ابتدائی بارش میں فائدہ ہے یا آخر میں۔ مطلب یہ ہے کہ امت میں چند ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو اپنی علمی خدمات کے ذریعے امت مسلمہ کی خدمت انجام دیں گے، ہر میدان میں، ہر فیلڈ میں امت کی رہنمائی کریں گے۔ جس طرح جب بارش شروع ہوتی ہے تو اندازہ نہیں ہوتا کہ ابتدائی بارش سے فائدہ پہنچتا ہے یا آخر بارش سے، تو میری امت کی مثال بھی ایسے ہی ہے دین کی نشر و اشاعت میں۔ یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے، عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ وہ حماد بن یحییٰ الابح کی توثیق کرتے ہیں،
اور فرماتے تھے کہ یہ ہمارے شیوخ میں سے ہیں، یعنی قابل بھروسہ ہیں۔ حدیث نمبر 2959 باب ما جاء مثل ابن آدم و اجلہ و عملہ، مثل ابن آدم و اجلہ و عملہ۔ حدثنا محمد بن اسماعیل حدثنا خلاد بن یحیی حدثنا بشیر بن المہاجر اخبرنا عبداللہ بن بریدۃ عن ابیہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هل تدرون ما مثل هذه وهذه ورمى بحصاتين قالوا الله ورسوله اعلم قال هذا كالعمل وهذا الاجل هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه۔ انسان، موت اور امید کی مثال۔ انسان کی مثال، انسان کو کس سے تشبیہ دی گئی؟ اس کی موت اور اس کی جو امیدیں اور آرزویں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہما اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو اس کی اور اس کی کیا مثال ہے؟ اس کے ساتھ ہی آپ نے 2 کنکریاں پھینکی، ہاتھ میں اپنے دستے مبارک میں 2 کنکریاں لے کر آپ نے پھینک کر فرمایا کہ ان دونوں کی مثال کیا ہے، سمجھتے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ امید ہے اور یہ موت ہے، انسان ان دونوں کے بیچ میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان لمبی لمبی امیدیں، آرزویں باندھتا ہے اور بہت سارے سپنے خواب دیکھتا ہے، لیکن اس کے خواب پورے ہونے سے پہلے، اس کی امیدیں پوری ہونے سے پہلے ہی اس کو موت آ جاتی ہے۔ اس کی موت کا وقت جو مقرر ہے، موت اس کو آ دبوچ لیتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے ارمان دل میں رہ جاتے ہیں۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ وہ ارمان کے بارے میں ایک شعر ہے کہ انسان ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے۔ یعنی بہت سارے ارمان انسان دل میں سجاتا ہے، بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں، لیکن ان خواہشات کی تکمیل سے پہلے ہی انسان کا خاتمہ ہو جاتا ہے، انسان ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے احادیث شریفہ میں امیدوں کو کم کرنے کی تاکید کی گئی ہے کہ امیدیں باندھنے کے بجائے عملی میدان میں قدم رکھو اور آگے بڑھو، اور جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے تیاری کر لو۔ یہ دنیا 2 دن کی ہے، یہاں ہمیشہ رہنا نہیں ہے۔ اسی لیے جس طرح ایک مسافر ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے، سستانے کے لیے تھوڑی دیر ٹھہرتا ہے دوران سفر، دنیا میں ایسے ہی رہو تم، بس تھوڑی دیر کے بعد وہ درخت کا سایہ چھوڑ کر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک مومن کو اس دنیا میں رہنا ہے۔ حدیث نمبر 2990 حدثنا الحسن بن علی الخلال وغیر واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم بن ابن عمر قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انما الناس كإبل مئات لا يجد الرجل فيها راحلة هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ ان 100 اونٹنیوں کی طرح ہیں جن میں سے آدمی کو ایک بھی سواری کے قابل نہیں ملتا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کی تعداد ایک وافر مقدار میں موجود رہے گی، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں کی، اربوں کی تعداد میں لوگ رہیں گے، لیکن صلاحیت، قابلیت والے بہت کم رہیں گے اس میں۔ جیسے ایسے ہی ہے جیسے 100 اونٹ رہیں گے آپ کو نظر آئیں گے، لیکن 100 اونٹوں میں ایک بھی اونٹ سواری کے قابل نہیں رہے گا۔ بہت سارے لوگ رہیں گے لیکن ان کے اندر نصیحت قبول کرنے کی، شرعی احکام پر عمل کرنے کی اور شرعی سانچے میں خود کو ڈھالنے کی صلاحیت نہیں رہے گی۔ اسی لیے ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ ایک جنگل میں غالباً یا قبرستان میں ایک لکڑی لے کر وہ ایک کان میں سے اس کو ڈال کر دوسرے کان میں سے نکال رہے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بہت ساری جو ہڈیاں نظر آ رہی ہے، سر جو نظر آ رہے ہیں، میں یہ دیکھنے کے لیے یہ کر رہا تھا کہ جس کان میں لکڑی اندر گئی اور باہر نکل گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص نصیحت کو ایک کان سے سنتا تھا اور دوسرے کان سے نکال دیتا تھا، اس کے اندر نصیحت پر عمل کرنے کی، قبول کرنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ تو اسلام میں ہمیشہ سے کیفیت کا اعتبار رہا ہے، کمیت کا نہیں۔ ہزاروں کی، لاکھوں کی، کروڑوں کی تعداد میں ہونا مقصود نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر صلاحیت، قابلیت، للہیت اور اسلامی احکام پر عمل کرنے کا جذبہ ہونا ہے۔ میجارٹی کا اعتبار نہیں ہے اسلام میں، بلکہ کیفیت مطلوب ہے کہ نصیحت کو قبول کرنے کی صلاحیت ہونا ہے، اچھے لوگ ہونا، کم ہی کیوں نہ ہو لیکن صلاحیت، قابلیت والے ہونا، للہیت والے ہونا چاہیے۔ حدیث نمبر 2991 حدثنا سعید بن عبد الرحمن المخزومی
حدثنا سفیان بن عیینہ عن الزہری بهذا الاسناد نحوه وقال لا تجد فيها راحلة عن سالم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انما الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة او لا تجد فيها الا راحلة۔ سعید بن عبد الرحمن مخزومی نے بواسطہ سفیان بن عیینہ اور زہری نے اسی سند کے ساتھ اس کے ہم معنی روایت نقل کی اور فرمایا کہ تم ان میں سے ایک کو بھی سواری کے قابل نہ پاؤ گے۔ حضرت سالم جو حضرت عمر کے پوترے ہیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ ان 100 اونٹوں کی طرح ہیں جن میں تمہیں ایک بھی سواری کے قابل نہ ملے، یا فرمایا ایک آدھ سواری کے قابل مل جائے گا۔ یعنی ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کی تعداد ایک بڑی مقدار میں رہے گی، لیکن ان میں ایک آدھ شخص آپ کو قابل ملے گا، صلاحیت والا ملے گا، للہیت والا ملے گا۔ جیسا کہ پہلے سابقہ دور میں متقی پرہیزگار لوگوں کی کثرت تھی، لیکن آج ان لوگوں کا شمار ایسے ہی ہے، ان لوگوں کی حیثیت اور ان لوگوں کی تعداد جیسے آٹے میں نمک۔ بہت سارے لوگوں کے اندر خرابیاں آ گئی ہیں۔ صحیح آدمی اگر ملے گا تو ہزاروں میں، لاکھوں میں ایک آدھ ملے گا جو مکمل شرعی سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالا ہوا ہوگا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر عمل کرنے والا ہوگا۔ حدیث نمبر 2992 حدثنا قتیبۃ بن سعید حدثنا المغیرۃ بن عبد الرحمن عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انما مثلی ومثل امتی کمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش یقعن فيها فانا آخذ بحجزکم انتم تقحمون فيها هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اور میری امت کی مثال اس آدمی کے جیسی ہے جس نے آگ روشن کی، آگ سلگائی۔ جیسے عام طور پر سردی کے موسم میں لوگ سینکنے کے لیے اور سردی سے بچنے کے لیے آگ سلگاتے ہیں، ایک شخص آگ روشن کیا، سلگایا، بس جانور اور پروانے اس میں گرنے لگے۔ آگ سلگانا تھا کہ پروانوں کی آمد ہو گئی اور جانور اس میں گرنے لگے، تو میں تمہیں تمہاری کمر سے پکڑ کر روکتا ہوں گرنے سے، اور تم اس میں زبردستی گر رہے ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر فرماتے ہیں کہ میری اور میری امت کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص آگ روشن کیا۔ تو اب میری امت بھی ایمان قبول کرنے کے بجائے، اللہ کی توحید کو ماننے کے بجائے جو لوگ قبول نہیں کر رہے ہیں اور دوزخ میں گرنا چاہتے ہیں، میں ان کو پکڑ روکتا ہوں اور دعوت دیتا ہوں دین کی، اور وہ لوگ اس میں زبردستی گرنا چاہتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس مثال کے ذریعے سمجھایا کہ دوزخ کی آگ میں لوگ دیوانہ وار گرنے جا رہے ہیں، لیکن میں اپنی امت کو پکڑ کر روکتا ہوں، دعوت دے کر اللہ کی وحدانیت کی اور دین اسلام کے احکام کی دعوت دے کر روکتا ہوں۔ تو جو رک گیا اور قبول کر لیا وہ محفوظ رہے گا، اور جو نہیں رکا، نہیں مانا میری بات، تو ظاہر بات ہے وہ دوزخ میں چلا جائے گا۔ حدیث نمبر 2993 حدثنا اسحاق بن موسیٰ الانصاری حدثنا معن حدثنا مالک عن عبد اللہ بن دینار عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انما اجلکم فیما خلا من الامم کما بین صلاة العصر الى مغارب الشمس وانما مثلکم ومثل اليہود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال من يعمل لي الى نصف النهار على قيرات فعملت اليهود على قيرات ثم قال من يعمل لي من نصف النهار الى صلاة العصر على قيرات فعملت النصارى على قيرات ثم انتم تعملون من صلاة العصر الى مغارب الشمس على قيراتين فغضبت اليهود والنصارى قالوا نحن اكثر عملا واقل عطاء فقال هل ظلمتكم من حقكم شيئا قالوا لا قال فانه فضلي اوتيه من اشاء هذا حديث حسن صحيح۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسری امتوں کی نسبت تمہاری عمر ایسی ہے جیسے نماز عصر اور غروب آفتاب کے درمیان کا وقت ہے۔ سابقہ امتوں کو زبردست بڑی عمریں دی گئی تھی، کوئی 1000 سال کے تھے، کوئی 900، کوئی 800، کوئی 700، 100، 200، 300 سے تو کم کوئی ہوتے ہی نہیں تھے، لیکن اس امت کی عمریں انتہائی مختصر ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے بھی حدیث شریف گزر چکی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کی عمر 60 تا 70 کے درمیان ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو 60 سے پہلے انتقال کر جاتے ہیں، اور بہت کم لوگ ایسے ہیں جو 70 کے اوپر جاتے ہیں۔ تو زیادہ تر میجورٹی 60 تا 70 کے درمیان انتقال کرنے والے لوگوں کی ہے۔ تو اس امت کی عمریں مختصر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مختصر عمر میں ان کو بعض شب، جیسے شب قدر ہے، شب ایسی عطا کی جس میں اگر کوئی جاگ کر شب قدر کو پالے اور اس میں جا کر ایک رات عبادت کر لے تو وہ ایک رات اس کے لیے 83 سال سے زیادہ عبادت کرنے کے برابر ہے۔ ویسی اگر عمر میں اس کو ہر سال ایک رات اگر نصیب ہو جائے
تو وہ بھی بنی اسرائیل کے عابدوں سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تطیب خاطر کے لیے، آپ کے دل کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے محنت کم اور ثواب زیادہ رکھا ہے۔ سبحان۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری یہودیوں اور نصرانیوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے مزدوروں کو کام پر لگانا چاہا تو آواز دی، کون ہے وہ شخص جو ایک قیرات کے بدلے دوپہر تک کام کرتا ہو؟ ایک شخص مزدوروں کو کام پر لگانا چاہا تو اس نے ندا دے دی، آواز دے دی کہ بھائی فجر کے بعد سے ظہر تک کام کرنا ہے، اور اس کی قیمت ایک قیرات ہے۔ ایک وہ عرب میں ایک سکہ تھا، سمجھے، مثال کے طور پر 100 روپے سمجھے، زمانے کے لحاظ سے سمجھانے کے لیے کہ بھائی فجر سے لے کر ظہر تک کام کرنا ہے، اور اجرت کیا ہے؟ 100 روپے ہے۔ تو یہودیوں کی مثال یہ ہے جو فجر سے لے کر ظہر تک کام کر رہے ہیں 100 روپے پر، کیونکہ جیسی شرط تھی پہلے ہی وضاحت کر دی گئی، ٹائم بھی متعین کر دیا گیا اور اجرت بھی متعین کر دی گئی۔ بس یہودیوں نے ایک ایک قیرات کے بدلے کام کیا۔ یہودی قبول کر لیے کہ ہم فجر سے لے کر ظہر تک کام کریں گے اور ہم کو اس کے بدلے میں 100 روپے دیے جائیں۔ پھر اس شخص نے کہا کون ہے جو دوپہر سے لے کر عصر تک ایک قیرات اجرت پر کام کرے؟ اجرت جو پہلے والوں کو جو دی جا رہی تھی فجر سے لے کر ظہر تک کام کرنے والوں کے لیے، اب ظہر سے لے کر عصر تک جو شفٹنگ ہے اس میں کام کرنے والوں کے لیے بھی وہی اجرت ہے، لیکن کام کی ٹائمنگ کم ہے۔ تو نصارہ اس کو قبول کر لیے، بس عیسائیوں نے ایک قیرات کے بدلے کام کیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر تم لوگ، اے میری امت سے خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ تم کو بھی اجرت پر لیا گیا، تمہارا ٹائم کم ہے لیکن اجرت زیادہ ہے۔ نماز عصر سے غروب آفتاب تک 2 قیرات پر کام کرنے کے لیے آواز دی گئی تو امت مسلمہ جواب دی ہم کام کریں گے، ٹائم کم ہے اور اجرت ان لوگوں سے زیادہ ہے، پہلے اور دوسروں سے دگنا اجرت ہے، کام پھر ٹائم بھی کم ہے۔ یہاں پر یہود و نصارہ نے غصے میں آ کر کہا کہ ہمارا کام زیادہ ہے اور مزدوری تھوڑی ہے، ہم بھی کام کر رہے ہیں لیکن ہمارا کام زیادہ ہے، ٹائم زیادہ ہے، محنت زیادہ ہے، مزدوری کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تمہارے حق میں سے کچھ کم کیا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس یہ میرا فضل ہے، میں جسے چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو چونکہ مزدوری جو طے ہوئی تھی، جو ٹائمنگ مقرر کی گئی تھی اور جو اجرت طے ہوئی تھی، شرائط کے مطابق کام کیے، تم خود قبول کیے اس کو، تمہارے حق میں کوئی کسی قسم کی کوئی کوتاہی کمی نہیں کی گئی۔ تو یہ امت محمدیہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل اللہ تعالیٰ نے اس قدر احسان فرمایا کہ محنت کم ہے، اجرت زیادہ ہے، نمازیں بھی صرف 5 وقت، دن میں 5 نمازیں ہیں 24 گھنٹے میں، سال میں 1 مہینہ روزے رکھنا ہے، اور پھر زکوٰۃ میں اگر صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ دینا ہے، صاحب نصاب ہی نہیں ہے تو وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے۔ حج کا ہے وہ بھی صاحب استطاعت کے لیے ہے۔ تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل اللہ تعالیٰ نے اس امت پر بے شمار احسانات فرمائے ہیں۔ من جملہ ان احسانات میں کہ ایک احسان یہ بھی ہے کہ اس امت سے محنت اور مشقت کم لی جا رہی ہے اور اس کو اجرت زیادہ دی جا رہی ہے۔ یہ محض اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ حضور کی امت کو اللہ نے حضور کے صدقہ طفیل عطا کیا، اور جنت میں جو 120 صفیں ہوں گی جملہ ٹوٹل، اس میں 80 صفیں صرف امت محمدیہ کی ہوں گی، اور بقیہ 40 صفیں حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر